جی السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ افغانستان میں حالات پرامن ہوں گے. انتقال اقتدار ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے، جس طرح سے ہم نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. کہ آپ یہ سوچیں کہ اس طرح تو کسی کرکٹ ٹیم کی کسی میچ کے دوران وکٹیں نہیں گرتی جس طرح افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے 34 صوبے گرے اور طالبان اب کابل پر بھی قابض ہو کسی چکے نے ہیں. سوچا تھا کہ 5 اگست کو جب نمروز پہ جو پہلا قبضہ ہوا تھا تو اس کے بعد ودن 9 ڈیز پوری کی پوری افغانستانی حکومت کی کایا پلٹ جائے گی. اور جس طریقے سے کل اشرف غنی وہاں سے فرار ہوئے یہ کہہ کے کہ جی میں تو خون ریزی کو روکنے کے لیے میں نے یہاں سے نکلا ہوں. اور ابھی ہر کو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ تاجکستان میں ہیں، لیکن ابھی کچھ کھل کے سامنے آئے نہیں کہ وہ گئے کدھر ہیں. جو ایک محاورہ ہے نا کہ اب کے مار یعنی کہ اب مارا تو میں یہ کر دوں گا، یا بچے گلی محلے میں لڑائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں امی کو بلا کے لے آؤں گا جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں پر رہ جاتا تو میرے جو پیٹریٹس تھے انہوں نے مجھے بچانا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ عبداللہ وہیں پہ موجود ہیں. ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ بھی دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے ان کو اس کا بھگتنا پڑے گا خمیازہ اور حساب دینا ہوگا. ساتھ میں بھی دیکھنا ہے کہ حامد کرزئی صاحب نے جو کاؤنسل بنائی ہے جس میں عبداللہ صاحب بھی ہیں اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلبدین حکمت یار بھی ہیں. تو یہ اس کاؤنسل کی کیا وقت ہوگی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی طالبان جو ہیں وہ پورے افغانستان پہ قابض ہو چکے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. افغانستان میں طالبان کا کنٹرول مستحکم، صدارتی محل کا کنٹرول سنبھال لیا. افغان صدر اشرف غنی مستعفی، ملک چھوڑ گئے. صورتحال پل پل میں بدل رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کر لیا. بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو مشکلات. کئی ممالک کورونا ویکسین سائنو فارم اور سائنو ویک تسلیم نہیں کر رہے. پنجاب حکومت کی بوسٹر ڈوز کی تجویز. NCOC کو خط لکھ دیا. لاہور میں ایڈوکیٹ ختیجہ صدیقی کے گھر پر فائرنگ کا واقعہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے عثمان بزدار کا نوٹس. مقدمہ درج. ختیجہ صدیقی کہتی ہیں ایک بار پھر ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. BRT منصوبے کا 1 سال. پشاور کے شہریوں کے لیے یہ پروجیکٹ کتنا مددگار ہے اور منصوبے کی کیا حالت زار ہے، پروگرام میں اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے. جی تو آج کے شو میں بہت کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے کیونکہ کووڈ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کل 72 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. آج نصرت خان صاحب کی 24ویں برسی بھی ہے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا کی نظریں جس ایشو پر ہیں، جس ملک پر ہے، وہ ہے افغانستان، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 5 اگست سے لے کر 15 اگست تک کس طریقے سے 10 دن ود ان 10 ڈیز ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 34 کی 34 جو افغانستان میں جو صوبے ہیں ان پہ طالبان کیسے قابض اور بغیر کسی مزاحمت کے. تو 10 دن میں پوری کایا پلٹ گئی اشفاق وہاں. جی بالکل کایا پلٹ گئی اور اینٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہا تھا. دیکھیں CIA کی جانب سے جو اعداد و شمار دیے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی 30 دن میں پہنچ جائیں گے، آئسولیٹ کر دیں گے، پھر آگے انہیں 50-60 دن لگیں گے اگر انہوں نے کیپچر کیا. پھر اشرف غنی صاحب انیشیلی تو جناب ادھر ادھر نکل کے جو افغان وار لارڈز تھے ان کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے کیونکہ ایک کرپلڈ قسم کی ان کی سیکیورٹی فورس ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کہا یہ جاتا رہا ہے کہ 88 ارب ڈالر جھونکنے کے باوجود ایک پراپر فوج وہاں پر نہیں بن سکی جو کہ وہاں پر مفادات کا تحفظ بند کر سکی. پہلے ایون کہ 20 سال پہلے طالبان وہاں پر اتنے مستحکم نہیں تھے، اتنے سٹرونگ نہیں تھے جتنے اب وہاں پر طالبان سٹرونگ ہو کے ابھر کے سامنے آئے. جی تو ہم بات کریں افغانستان کی صورتحال کی اور کابل کی جو صورتحال ہے دیٹ واز ناٹ ایٹ آل ایکسپیکٹڈ. جیسے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بغیر مزاحمت کے کابل میں جب طالبان کے جنگجو آئے اور ان کو کسی قسم کا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آ کے ایک عام معافی کا بھی اعلان کیا کہ وہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ جیسے افغان صدر اشرف غنی، ان کے جو نائب صدر ہیں امر صالح، پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے حمداللہ محب اور دیگر اعلیٰ حکام جو ہیں وہ فرار ہو گئے، وہ بالکل فرار ہو گئے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی کیا ہوا. پہلے تک جناب جو پاکستان کو طنز و تنقید کا نشانہ بناتے تھے اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ ان کی حالت زار کیا ہے کہ وہ اپنے وطن میں رکنے کو تیار نہیں ہوئے. حب الوطنی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اپنے وطن میں رہتے ہیں
اور کوئی بھی معاملہ ہو. اور اسپیشلی جب طالبان کی جانب سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جناب آپ کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود آپ نے پہلی فرصت میں بھاگنے کی ٹھانی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا یہ سوچئے کہ امریکہ نے بھی اتنی چٹکی بجاتے ہی اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو فوراً انہوں نے ٹرانسپورٹ کیا امریکہ. 1200 افراد ابھی تک پہنچے, 18,000 افراد ایسے ہیں جن کے پاس ویزا موجود ہے لیکن they are stranded there. اشفاق, اور ابھی بھی جو وہاں پہ فوجی بھیجے وہ صرف ان فوجیوں کو باہر نکالنے کے لیے بھیجے جو کہ آلریڈی اس وقت افغانستان میں موجود ہے. لیکن دیکھا جائے کہ افغانستان میں اس وقت 6,000 امریکی فوجی موجود ہے, صرف ان کے انخلا کے لیے وہاں پر کام ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں کیا گیا ان 20 سالوں میں, نہ وہاں کی فوج مضبوط, نہ وہاں کی جو گورنمنٹ کی جو آرمی ہے, جو فورسز ہے وہ بھی مضبوط نہیں ہے. بالکل جی, کرپشن وہاں پہ اتنی کی گئی. سابق سفیر افغانستان تجزیہ کار رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. رستم صاحب بہت شکریہ آپ کا خبر سویرا میں ہمیں وقت دیا. رستم صاحب, یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ود ان 10 days پوری کی پوری افغانستان کی جو کایا پلٹی ہے, اور یہ تو ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کابل میں قابض ہونا طالبان کا اتنا ایزی نہیں ہوگا, لیکن وہ بھی اتنا ایزی تھا. بڑے آرام سے ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے ان کو سونپی گئی. جو صورتحال بنی ہے, سب سے پہلے تو اس پہ آپ کا تجزیہ چاہیں گے. دیکھیے, امریکہ نے فوج میں تو انویسٹ کیا, ان کو ٹریننگ دی, ان کو ہتھیار دیے, ان کو ایکوپمنٹ وغیرہ دیا, یہ سب کچھ کیا, ان کو ایکسرسائزز مشقیں وغیرہ کروائیں, لیکن ان کا جذبہ وہ نہیں بنا سکا. افغان فوج کو اس نظام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ نظام امریکہ کا مسلط کردہ ہے, اور اس لیے جو حکومت بنی ہے وہ بھی امریکہ کی ایما پر بنی ہے, اس لیے اس حکومت کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ ان کی کوئی وفاداری نہیں تھی. اور جب وفاداری نہیں ہوتی تو پھر موٹیویشن نہیں ہوتی. اس نظام کے لیے وہ مارنے پر تیار نہیں تھے. اس نظام کو بچانے کے لیے وہ اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار نہیں تھے. ان میں موٹیویشن کی کمی تھی. اور جیسے امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ سے افغانستان سے اب انخلا کرنے جا رہا ہے, تو ان کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی. اب وہ سمجھے کہ جو نوشتہ دیوار ہے وہ تو ہونے والا ہے, اس ملک پہ طالبان کا قبضہ تو ہونے والا ہے. تو ان کی وفاداریاں بھی بدلنے لگیں. امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ ایک تاریخی غلطی امریکہ نے کی. وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم انویسٹ کریں گے ٹریننگ میں اور ان کو ہتھیار وغیرہ دیں گے تو یہ فوج لڑے گی. فوج لڑتی ہے ایک جذبے کے ساتھ. لیکن رستم شاہ صاحب, اس میں ایک اور فیکٹر کو بھی ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ فیکٹر یہ ہے کہ 88 ارب ڈالر سے زائد خرچ تو کیے گئے, لیکن اس میں سے کتنا افغان فوجیوں تک, عام فوجیوں تک پہنچا؟ کیونکہ افغان فورسز کے ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ٹریننگ کے لیے دیگر چیزوں کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا, وہ جناب ان فوج جو کمانڈرز تھے, جو بڑے کمانڈر تھے, ان کی جیبوں میں جاتا تھا. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ جب آپ کا کمانڈر لڑنے کو تیار نہیں ہوگا تو عام فوجی کیسے لڑے گا؟ دیکھیے, یہ تو ان کو سمجھ میں آنے والی بات تھی. ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ایک ملک جس کا نظام بگڑا ہوا ہے, جس میں 1980 سے لے کے آج تک خانہ جنگی ہے, جس میں ایڈمنسٹریٹو اور مینجمنٹ کا نظام تس و نس ہے, ان میں اتنی انویسٹمنٹ کرنا اور ان کے حوالے اتنے پیسے کرنا, جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جہاں پہ پاورٹی ہے, جہاں پہ ڈپریویشن ہے, جہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے, اس سوسائٹی میں, اس ملک میں, اس انوائرنمنٹ میں اتنے پیسے, اتنے زیادہ, آپ دیکھیں کہ 1.2 ٹریلین ڈالر وہاں پہ خرچ کرنا, اس کا لازماً نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ وہاں پہ کرپشن انتہا کو پہنچ چکی. اور اس کرپشن کی ضد میں افغان فوجی بھی آئے, افغان نیشنل آرمی بھی اس کرپشن کی ضد میں آئی, وہاں بھی کرپشن شروع ہو گئی. تو جہاں کرپشن شروع ہو جاتی ہے, ایک طرف کرپشن ہے, دوسری طرف پاورٹی ہے, غربت ہے, لوگ 60% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, تو وہاں تو پھر کرپشن ہونی تھی. اور جہاں کرپشن آ جاتی ہے وہاں وہ جذبہ نہیں رہتا, وہ موٹیویشن نہیں رہتی. لوگ اس نظام کو, جس کو سمجھتے تھے کہ مصنوعی نظام ہے, مسلط کردہ نظام ہے, اس نظام کو بچانے کے لیے, اور ان لوگوں کو جو اس نظام سے وابستہ تھے, ان کی خاطر اپنی جانوں کو قربانی دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. تو جیسے ہی وہ وقت پہنچا, ایک ضلع کے بعد دوسرے ضلع نے اور ایک صوبے کے بعد دوسرے ضلع نے اپنے آپ کو حوالے کیا. اب دیکھیں کہ لڑائی نہیں ہوئی, لوگ سرنڈر کرتے رہے. افغان نیشنل آرمی کے دستے ہر ایک صوبے میں گورنر کے ساتھ, والی کے ساتھ سرنڈر کرتے رہے,
اور اپنا سارا سامان اور اپنے ٹینکس اور اپنی بختر بند گاڑیاں اور اپنے ہتھیار طالبان کے حوالے کرتے رہے. یہ بھی تو دکھائی دیا کہ افغان کی جو آرمی تھی وہ کتنی ویک آرمی تھی کہ خود بخود سرنڈر کرتی چلی گئی. اچھا ابھی یہ کہے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ آئے, کوئی خون خرابہ نہیں ہوا, آ کے انہوں نے 34 کے 34 جو دارالحکومتیں ہیں وہاں پر ان کا قبضہ بھی ہے بڑے سکون سے, ساتھ میں انہوں نے آتے ساتھ عام معافی کا اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا جی ہم آگے مائنورٹیز کے ساتھ مل کے بھی کام کریں گے, پھر وہاں کی لوگوں سے بھی کہا کہ آپ ڈرے مت, کوئی ایسی چیز ہم نہیں کریں گے, ہم نے سب کو ویسے ہی معاف کر دیا کیونکہ آف کورس وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو پہلے بھی جو NGOs وغیرہ کام کرتی تھی طالبان کے خلاف, جس نے جو کام کیا ہوا ہے, جو سب کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی سب کے سامنے. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہم ان سے رکھیں کہ اب جو طالبان آئے ہیں یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے, کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس بھی آپ کے سامنے ہیں, اور ساتھ میں بھی کہیے گا کہ جو طالبان ہیں کیا یہ خالصتاً صرف افغانستان کے ہیں یا پھر جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ازبک بھی ہوتے تھے, چیچن بھی ہوتے تھے طالبان کے گروپس میں؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اعلان کیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, ان کو ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بنانی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ازبس کو, تاجس کو اور ترکمن کو اور بلوچ کو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, یعنی ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے ہمارے دشمن تھے, ہمارے رائول تھے, ان سب کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. سب کو امن ہے, عورتوں کو پوری آزادی ہوگی ملازمت کرنے کی, تعلیم حاصل کرنے کی, اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہزارہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی حکومت میں شامل ہوں گے. تو ان اعلانات کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب آگے دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں, لیکن عمل ان کو اس لیے کرنا ہوگا کہ افغانستان کا ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ اب اکیلے وہ نہیں کر سکتے, اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو الائن کرنا ہوگا اپنے ساتھ, اور ان کی مدد سے افغانستان کی ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا آغاز ہو. ایگزیکٹلی دیٹ از اے میجر کنسرن کہ ان کے پاس فنڈز کہاں سے آئیں گے, فائنینسز کہاں سے آئیں گے, کس طریقے سے وہ اکانومی بنائیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ جو افغان بینک ہے اس کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھلے قابض بھی ہو جائیں لیکن اس کے جو ایسٹس کی میجورٹی وہ امریکہ کے پاس ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طالبان کے حوالے نہیں کرنی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس طریقے سے سروائیو کر سکیں گے, کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ان کا کام امن ڈیلیور کرنا ہے, اور امن وہ بہت جلدی ڈیلیور اس لیے کریں گے کہ لوگوں کی حمایت ان کو حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ 40 سال کی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. ہر ایک افغان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی حکومت کابل میں بنے وہ امن ڈیلیور کرے تاکہ ہم سکھ کا سانس لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو اب ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. سب سے پہلے تو وہ داعش وغیرہ کا خاتمہ کریں گے تاکہ یہ جو افغانستان میں جو ملیٹنٹ بروٹل تنظیمیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. ترکستان اسلامک موومنٹ ہو یا یہ فدائی محاذ ہو یا داعش ہو, ان کا خاتمہ وہ کریں گے. اس کے بعد ان کو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا جو بہت بڑا عظیم کام ہے, ایک ہسٹورک رسپانسبلٹی ہے, اس کے ساتھ جو 35 لاکھ IDPs افغانستان کے اندر ہیں ان کو دوبارہ اپنے اس میں بسائیں گے. پھر ان کا جو انفراسٹرکچر جو نقصان ہوا ہے, تباہ ہوا ہے, اس کی بحالی کا کام ان کو درپیش ہے. پھر افغانستان میں جو اتنے منرل کا بڑا پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلور کرنا, ایکسپلائٹ کرنا, اس کے لیے ان کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی. شاہ صاحب ایک فیکٹر یہ بھی ہے اور وسائل کہ بعض تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے نمبر کے حوالے سے بھی وہ کافی اس حوالے سے متضاد آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دھڑا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختلف دھڑے مل کر اس وقت یہ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا یہ اتحاد عارضی ثابت ہوگا. تو اگر اتحاد عارضی ثابت ہوا تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس خطے پہ اور افغانستان پہ؟ دیکھیے اس وقت وہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ کی قیادت میں متحد ہیں. سراج حقانی بھی ان کے ساتھ ہے, ملا یعقوب جو معلم محمد عمر کا بیٹا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے, جو قطر کی جو شورا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہی ہے, تو انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے. تو اس وقت اس بات کے کوئی آثار نہیں ہے, لیکن ہر جماعت میں, ہر پارٹی میں, ہر تنظیم میں اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ ہوگی. کچھ لوگ ایک ان کے پرسیپشن ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہوں, لیکن اس وقت وہ متحد ہیں. اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اگر ان میں
اتنا کوئی ڈسینشن آ گیا جس سے تحریک پر ضرب پڑے اور ان کی نظم و ضبط پہ زبر پڑے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا افسوسناک ہوگا افغانستان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اچھا محمد صاحب، ہم نے دیکھا کہ اب کیونکہ 80% سے زیادہ افغانستان پہ طالبان جو ہیں وہ قابض ہیں، اور اس دورانی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حامد کارزئی یہ کونسل بناتے ہیں جس میں عبداللہ بھی ہیں اور جس میں گلبدین حکمت یار بھی ہیں، تو اس کونسل کی کیا وقت ہوگی؟ ویسے اس کونسل کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ کس کی بہاف پہ بنائی ہے، کس نے ان کو اختیار دیا ہے؟ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کی اس وقت ضرورت ہے. طالبان افغانستان پہ قبضہ کر چکے ہیں، سارے 34 کے 34 صوبے تقریباً تسلیم ہو گئے ہیں اور اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لوگ سائیڈ لائن پر ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا فوکس میں ڈالنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں. کرزئی صاحب 13 سال تک پریزیڈنٹ رہے، اب وہ تو ایک ایڈوائس دے سکتے ہیں، ایک مشیر کی حیثیت سے، ان کے ایک بزرگ کی حیثیت سے وہ ایڈوائس تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ظاہراً کوئی رول نہیں بنتا. حکمت یار کی تنظیم ختم ہو چکی ہے، ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ طالبان میں شامل ہو گئے ہیں یا گھروں کو چلے گئے ہیں. اب وہ صرف ایک انڈیویجول ہیں، ان کا نام تو ہے لیکن ان کی تنظیم کوئی نہیں ہے. عبداللہ جو ہیں اب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ افغانستان میں رہتے ہیں، طالبان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، یا وہ بھی پھر چلے جاتے ہیں تاجکستان کی طرف. بالکل آپ کی نظریں یہی ہیں. اشرف غنی کی فرار کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس آپشن کم ہے، لیکن آپ نے بات صحیح بھی کی کہ اب لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو طالبان نے جو اعلانات کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، اب ان کو وہ آگے جا کے پورا کرتی ہیں یا نہیں کرتے، اور اعلانات پہ کام کرنا ان کے لیے بھی کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے. ان کے لیے بہت شکریہ جی. اکانومی کو رن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے اکانومی بنائیں گے، پیسے کہاں سے لائیں گے، فنڈز کہاں سے لائیں گے، دوسرے ملکوں کے ساتھ الائن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. obviously جب پیسہ ہوگا تو پھر ساری چیزیں انڈیوس ہو سکتی ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں جو آپ نے مین ہیلپ لے کر آنی ہے وہ صرف افغانستان سے نہیں. آف کورس جب آپ ٹیکنالوجی پہ کام کریں گے، پھر آپ نے جیسے معدنیات کی بات کریں، جب آپ نے ان تمام تو چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے تو اس کے لیے باہر سے ٹیمیں بھی آئیں گی. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کا کتنا ٹرسٹ ہوگا جو حکومت بنے گی، جس میں ابھی یہی نظر آ رہی ہے کہ طالبان کی حکومت بنے گی، ان پہ کتنا ٹرسٹ ہوگا. دوسرے ممالک کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے افغان پیس پروسیس کو. دوحہ میں مذاکرات ہوں یا ویسے مذاکرات ہوں، پیس پروسیس ہو یا بارڈر مینجمنٹ ہو، پاکستان ہمیشہ اپنا انویسٹ کرتا رہے اخلاقی اور سیاسی مدد، اور وہ چاہتا ہے کہ افغانستان پیسفل ہو. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بریک کے بعد ہم ذرا کووڈ کی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. 14 اگست پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گو کے سوشل میڈیا پہ نا بڑا مشہور رہا تھا کہ لاہور ہے جی، لاہور شہر کی آپ شانیں دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا، لیکن لوگ یہ بھول گئے کہ یہ پینڈیمک میں جشن آزادی آیا تھا. یہ وہی ٹائم ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی پازیٹیوٹی کا ریشیو بڑھا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی لیا تھا. وہ کتنی کنسرن تھی، اور اب تو بوسٹرز لگانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ناٹ جسٹ پنجاب، کراچی میں ان اپنی گناہگار آنکھوں سے جو میں نے مناظر دیکھے کہ میوزک لگا کے ہر چوک چوراہے میں جہاں پر بھی تھوڑا سا اسپیس ملتا تھا وہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے، جمع غفیر تھا، اور لوگوں نے جو تباہی مچائی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے کچھ دن کے بعد اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہوں گے. سیٹرڈے کو، سنڈے کو، فرائیڈے کو جو صورتحال رہی ہے بہت ہی افسوسناک رہی ہے. اور یہ افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وطن کو تسلیم کرتے ہوئے جو تمام رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کا احترام کرنے کا ایک طرح سے عہد کرتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. بالکل اشفاق، لیکن وہ بڑا خیر دکھ اس کو دیکھ کر ہوا. اب مسئلہ جناب پاکستان میں یہ ہے کہ کووڈ کی سچویشن، لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں جو ویکسین لگائی جا رہی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی بہت ساری جگہوں پہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جو ہم چاہے سائنو ویک کی بات کریں، چاہے سائنو فارم کی بات کریں. لیکن کیوں نہیں اب یہ بات کیجئے جبکہ WHO نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، تو مطلب یا تو WHO کی جو باڈی ہے اس کو ہٹا دیں، سارا کنٹرول دے دیا جائے، یا CDC پہ کہ جناب سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول جو امریکہ کا ہے یا امریکن جو ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں، یا پھر ان کے پاس اختیار ہو، یا پھر سیپریٹلی. جی یہ پولیٹیکل کانفلکٹس یہاں پر آج دے. لیکن اب مسئلہ خیر یہاں پر یہ ہے کہ اب پاکستان میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں لگائے جائیں بوسٹرز، اور بوسٹرز ایسے لگائے جائیں جو کہ دوسرے ممالک میں ایکسیپٹیبل ہوں تاکہ جو لوگ ہیں وہ ٹریول کر سکیں. اور اسی وجہ سے محکمہ صحت پنجاب نے NCOC کو خط بھی لکھا ہے کہ بھائی آپ محرم کے بعد اگست میں بوسٹرز لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کریں.
جناب اور یہ اب سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر ڈیفرنٹ فارمولے کی ویکسین ہوگی اور بوسٹر ڈیفرنٹ لگایا جائے گا تو اس پر کیا کیا جائے گا. تو جناب اسی پر بات کر لیتے ہیں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بات تو وہیں پر آ گئی ہے کہ جناب ویکسینز کوئی اور لگی ہوئی ہیں، بوسٹرز اگر کسی اور اس کا لگائیں گے تو ول اٹ بی ایکسیپٹیبل؟ بہت شکریہ ونس اگین. اینڈ ہم نے یہ چیز ڈسکس بھی کی تھی اور اس وقت کی صورت اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں ابھی پاکستان میں پہلی ڈوز میجورٹی کو نہیں لگی، یہی تو دوسری تو یہ ویکسین ان ایکیوٹی ہو جائے گی. لیکن سب سے پہلے آپ کی تمام تر توجہ، تمام تر ریسورسز ویکسین ریزرو ہونی چاہیے فرسٹ ڈوز لگانے والی. ان کو ڈھونڈ کے ہنٹ کر کے ان کو لگانی چاہیے، خاص کر دیہی علاقوں میں، خاص کر دور دراز علاقوں میں، کیونکہ ہرڈ امیونٹی کریٹ اس طرح نہیں ہونی. سر آئی لائک یور ورڈ، ہنٹ کر کے، ان کو ڈھونڈ کے ہنٹ کر کے لگانی چاہیے. ایبسلیوٹلی یہی کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے اے آر وائی ہمیں ہنٹنگ گن پرووائڈ کرے گا تو یہ بڑا اچھا ہوگا کہ ہم ویکسین میپنگ کریں اور دیکھیں کہ کن علاقوں میں ویکسین ابھی تک بہت لو ہے اور وہاں جائیں. دیکھیں یہ بہت زیادتی ہوگی، کسی کو ایک بھی ڈوز نہیں لگی، کئی تیسری یا چوتھی ڈوز لگانے کے چکر پھر رہے ہیں یا لگوا چکے ہیں. اور ہم تو کیونکہ یہ ویکسین کے مکس اینڈ میچ پہ کام کر رہے ہیں اس وقت، اور ہمارا واحد گروپ ہے جس میں جو اتنی آگے ہے اس کام کرنے پہ کہ ہم آلریڈی 30-40,000 کے قریب ہمارا نمبر چلا گیا ہے جن کو ہم نے ہنٹ کیا ہے دنیا میں، جنہوں نے ایک سے زیادہ اقسام کی ویکسین لگائی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کسی نے وہ لگائی میسنجر آر این اے، اور پہلے انہوں نے لگائی ہوئی تھی ویکٹر بیس پہ جی ہاں انیکٹیویٹڈ وائرس، یا انہوں نے سب یونٹ ویکسین لگائی. تو ابھی دیکھیں یہ بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ یہ مکس اینڈ میچ کیا جائے. بوسٹر بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے، اور بوسٹر اگر کوئی اتنا ڈیسپریٹ ہے یا کوئی وجہ ہے اس کی واقعہ ہی آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیا سائنس مل رہے ہیں یا کینسر کے مریض ہیں اس قسم کے جن کے امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی، یس ان کیسز میں بھی اپنے والد سے مشورہ کر کے وہ سیم ویکسین لگوائیں. دیکھیں ابھی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وائرس کو مکس اینڈ میچ کرنا مختلف اقسام کی سیف ہے اور افیکٹو ہے، یا کوئی ایڈوانٹیج ہوگا اگینسٹ مونو تھراپی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر سیفٹی کی تو بات یہاں پہ لوگ نہیں کریں. یہاں پہ جو موسٹلی لوگوں کو کنسرن ہے وہ یہ کہ جی نہ تو سائنو ویک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، نہ سائنو فارم جو ہے وہ اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہے، تو اس لیے ہمیں بوسٹرز لگا دیے جائیں. تو جو بوسٹرز ہمیں بار بار سننے پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو بوسٹرز ہوگی اس میں شاید ایک فائزر کی آپ کو ڈوز لگ جائے گی، یا پھر آپ کو ماڈرنا کی ڈوز لگ جائے گی، یا پھر آپ کو جانسن اینڈ جانسن کی ڈوز لگ جائے گی جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ بھی ہے. تو کیا ایسا ہی کچھ ہوگا اگر آپ کو لگتا ہوا تو؟ دیکھیں ملیہ اس میں تو کوئی بھی سائنٹیفک ایویڈنس بیس بات نہیں ہے. یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یا اکنامک وار گیم ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں ہیومن لائف کو نہیں انوالو کرنا چاہیے. اس میں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ WHO کا نمبر 1 فیلئر ہے، ہمارے فارن آفس کا فیلئر ہے. دیکھیں ہم کیوں ٹیکسز دیتے ہیں، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں، تاکہ ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ہمیں جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ ہمیں ریٹرن میں، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ ٹیکس اس لیے نہیں دیا جاتا کہ واپس کچھ نہیں ملتا ہمیں، ان ریٹرن کچھ نہیں ملتا اس پہ. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس حکومت کہ ان کے ڈپلومیٹک چینلز ایکٹیو ہوں، یہ انشور کریں کہ جن لوگوں کو گورنمنٹ نے لگائی ہے، لوگوں کا تو نہیں اس میں قصور. گورنمنٹ نے جو ویکسین لائی، جو گورنمنٹ نے کہا انہوں نے لگوا لی بیچاروں نے. اب ان کے تمام رائٹس کو، پریویلیج رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے، تاکہ ویکسین ڈسپیوٹ میں نہ پڑے، بلکہ ویکسین زیادہ لوگ لگائیں. وہ اس چکر میں نہ پڑیں کہ فلانی آئے گی تو میں لگواؤں گا، فلانی آئے گی. لیکن سر اس کے اندر اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے فیلئر کی بات کی، تو ایک ظاہر ہے کہ پاکستان کے ایک محدود اختیارات ہیں، پاکستان کی محدود انداز میں سنی جاتی ہے اور اس کے کئی ریزنز ہیں. چائنا جس نے یہ ویکسین بنائی، سائنو فارم ہو گئی، سائنو ویک ہو گئی، کین سائنو ہو گئی، یہ تمام ویکسینز بنائی، اور ظاہر ہے کہ جو پابندیاں پاکستان کے شہریوں پر لگ رہی ہیں، اگر وہ یہ ویکسینز لگاتے ہیں تو وہی پابندیاں چین کے شہریوں پر بھی لگیں گی اور ان ممالک پر بھی لگیں گی جو کہ چین کی دی ہوئی ویکسین لگا رہے ہیں. تو یہ تمام تر ممالک، حالانکہ چین تو ایک بڑی جو ہے تجارتی طاقت بھی ہے، فوجی قوت بھی ہے، تو یہ اس حوالے سے کیوں نہیں فورس کرتے ان ممالک کو کہ جناب آپ ایکسیپٹنس دیں؟
ورنہ ہم بھی ایسی کوئی پابندیاں لگا دیں گے. دیکھیں ستی صاحب، یہ بھی تو میں نے تو نہیں کرنا یا آپ نے تو نہیں کرنا، یہ بھی ہمارے ڈپلومیٹک چینلز نے ان کو اکٹھا کرنا ہے، یا ان کا جو سفر کر رہے ہیں ممالک ان کو اکٹھا کرنا ہے. ان کے پاس ڈیٹا ہے کہاں پہ یہ ویکسین لگی، اور یہ ویکسین WHO نے اپروو کر دی، تو کوئی بھی کسی قسم کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ان کو فورس کیا جائے کہ کوئی سیکنڈ ویکسین لگائیں. جبکہ امریکہ خود کہتا ہے، CDC خود کہتی ہے، FDA کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ یہ سیف مکس اینڈ میچ ویکسینز کرنا ابھی سیف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور ساتھ ویکسین ایکیوٹی آپ نہیں کر رہے. ایک طرف آپ کے بندے کو ایک بھی نہیں لگی، میجورٹی 80% لوگوں کو، اور آپ جن کو لگی ہے انہیں کو دوبارہ لگا رہے ہیں، تو پھر ہم ہرڈ امیونٹی کیسے کریٹ کریں گے؟ انہیں کو لگا کے نہیں ہونے لگی. تو یہ دیکھیں جو سائنٹیفک ایویڈنس یہی ہے کہ آپ nobody is safe unless everybody is safe. یہ یاد رکھیے گا، ویکسین میں nobody is safe unless everybody is safe at the expense of reputation. میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے ہمیں سب کو پہلے سیف کرنا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو سیف کرنا ہے. اس کے بعد یہ ڈراماز ہم کریں گے کہ جی اب مکس اینڈ میچ کریں فیشن کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، کوئی میسنجر RNA مہنگی والی ویکسین لگوا لیں واٹ ایور. دیکھیں یہ بات کی باتیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت. اور پھر سیکنڈلی اگر کوئی آج ویکسین، یہ سب بھرے پیٹ کی باتیں ہیں، یہ سب بھرے پیٹ کی بات ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ nobody is safe unless everybody is safe. اور مدیہ اگر آج آپ کا بندہ کوئی لگا بھی لیتا ہے، وہ کسی نے دو ڈوزز پہلے لگائی ہیں سائنو فارم کی یا سائنو ویک، وہ نادرا آپ کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو ڈیلیٹ پہلے والوں کو کر کے تیسری ایڈ کرے. تیسرا تو کالم ہی نہیں موجود، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بہت سارے لوگوں نے میں نے منع کرنے کے باوجود لگائی، اور باقی انہوں نے واپس آ کے کہا ڈاکٹر صاحب ہم انٹری کیسے کریں؟ میں کہ جی انٹری تو ادھر پروویژن ہی نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کس اقسام کی ویکسین آپ قسم کی ویکسین لگا سکیں، تو وہ ڈیلیٹ کون کرے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے چلیں اس سے ہٹ کے، اس وقت جو رفتار ہے ویکسینیشنز کی، جو تعداد ہے جو روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں. اس کو بڑھنا چاہیے، اور خاص کر ان علاقوں میں جہاں پہ ابھی بالکل ویکسینیشن نہیں ہوئی، چاہے وہ بلوچستان کے ساحلی علاقے ہیں، چاہے وہ دور دراز کے علاقے ہیں، BG خان، رحیمیہ خان. تو ہمیں اس کو دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہمیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنی ہے. وہ کریٹ ہوگی جب 16 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں لگ چکی ہے. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی، اور اس کی ایک ٹائم ونڈو ہے. یہ نہیں کہ ہم اس میں 10 سال لگا دیں، اس میں تو یہ وائرس بالکل ختم ہو کے نئی وائرس آ چکی ہوگی، اتنی میوٹیٹ ہو گئی ہوگی کہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کو پاکستان اور دنیا سے وائرس کو رخصت کر کے اپنی خواب والی زندگی سب سے بڑا جو سولوشن نظر آ رہا ہے، جسے ڈاکٹر جاوید اکرم کہہ رہے ہیں، وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ سچویشن دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ بدلتی بھی چلی جا رہی ہے، اور لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. بالکل جی، آزاد کشمیر کی بھی آپ صورتحال دیکھ لیں. آزاد کشمیر میں پچھلے دنوں الیکشنز بھی ہوئے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو پازیٹیوٹی کا ریشیو ہے وہ 25% سے زیادہ آیا. اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت کووڈ سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہمارے نمائندے سردار رضا خان کی جانب چلتے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں سیکٹری ہیلتھ آزاد کشمیر جنرل احسن کے ساتھ. جی سردار رضا. جی بالکل، آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی صورتحال کافی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے اس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں محکمہ صحت عامہ کی جانب سے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے سیکٹری ہیلتھ جنرل احسن، ان سے بات کرتے ہیں. پورا ملک اس وقت کورونا کی 4تھ ویو، چوتھی ویو سے گزرا ہے، اور چوتھی ویو ریلیٹیولی 3 ویوز کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ تیز ہے. اور جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے عرصے میں 25 جولائی کو یہاں پہ انتخابات ہوئے ہیں، اور اس انتخابات کے ساتھ پبلک گیدرنگز اور ریلیز اور بہت ساری چیزیں ایسی چلتی رہی ہیں. ایکٹیو کیسز کا نمبر بڑھ رہا ہے، بٹ اس میں ہاسپٹلائز کیسز کی تعداد ریلیٹیولی جو ہے کم ہے. آزاد جموں کشمیر کے جو بڑے شہر ہیں، بڑے شہروں میں ITCs اور بڑے شہروں میں کووڈ کے لیے اسپیسیفک بیڈز ریزرو کیے ہوئے ہیں. 145 موبائل ویکسینیشن ٹیمز ہیں جو اس وقت ہم جو ہے پورے AJK میں موو کر رہے ہیں. کورونا کی وبا کو، اس کی چوتھی لہر کو، اس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات جو ہیں وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں. چلیں جی ایک بریک لے لیتے ہیں ابھی، اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور ایک اور اہم معاملے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فالو اپ ہے. ہم BRT کے حوالے سے بات کرتے ہیں
تو لاہور ایک ہم نے دیکھا تھا ایک کامیاب منصوبہ وہاں پر رہا, پھر اس کے بعد پشاور میں بی آر ٹی کے حوالے سے پہلے اس کے بننے کے حوالے سے, پھر اس کی جو ٹائم ڈیوریشن جو دیا گیا تھا اس کے حوالے سے سوالات اٹھے. اب اس کو بنے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے, تو 1 سال کے اندر کیا مسافروں کو وہاں پر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں, یہ ظاہر ہے کہ دیکھنا بہت ضروری ہے. بالکل اشفاق, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 سال کے عرصے میں حکومت کی جانب سے جو مقررہ ہدف تھا وہ اب تک پورا نہیں ہو سکا. ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک کے تخمینے کے مطابق بی آر ٹی میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 4 لاکھ مسافر سفر کریں گے اور سالانہ کی بنیاد پر بی آر ٹی کو 6 ارب روپے آمدنی حاصل ہوگی. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہے, اور انتظامیہ کی جانب سے تقریباً 5 مہینے پہلے جو جاری اعداد و شمار کے مطابق بی آر ٹی میں روزانہ کی بنیاد پہ 1,30,000 مسافر سفر کرتے ہیں. اچھا, اور یہ ہدف سے تقریباً 50% کم ہے, لیکن دس از انڈرسٹینڈیبل. کووڈ-19 کے بعد جو سچویشن رہی, آپ کو پتا ہے لاک ڈاؤن اور اس طرح کی جو ٹریول ریسٹرکشنز, کانفیڈنس کا ایشو ہم نے دیکھا کہ آگ بھی 2 دفعہ لگی. جی, وہ بھی مسائل اپنی جگہ, پھر پارکنگ پلازے بھی تعمیر نہیں ہو سکے, ان کی بھی ایشوز رہے, اور بھی مسائل کافی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا. اور جناب یہ جو بسز وغیرہ تھیں ان کی کوالٹی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے. تو کیا وجوہات ہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں. ترجمان بی آر ٹی پشاور محمد عمیر خان ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ عمیر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے نظر میں کیسا رسپانس رہا عوام کا 1 سال کے اندر, کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کے؟ بی آر ٹی کو جی آپریشنز کو الحمدللہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے, اور بہترین رسپانس ملا ہے جی. بی آر ٹی پشاور کو پاکستان کی پہلی 3rd جنریشن بی آر ٹی سسٹم, اس سے پہلے ایسا کوئی سسٹم پاکستان میں متعارف نہیں کرایا گیا. ماحول دوست بسز ہیں, ہائیبرڈ بسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فرسٹ ٹائم زو بائسیکل شیئرنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا. پبلک ٹرانسپورٹ موبائل اپلیکیشن زو پشاور کا اجرا کیا گیا. اب 1 سال کے دوران 3,80,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ سفر کیا. تو ایک بہت بڑی سکسیس ہے. ڈیورنگ دا کووڈ-19 ہم نے بہت اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کی کووڈ-19 کے SOPs کی, اس کے باوجود بہت اچھا رسپانس لوگوں کو آیا. ٹریفک کے دباؤ میں پشاور میں بے بہا جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی. لوگوں کے سفری اخراجات جو ہیں وہ کم ہوئے, ٹریفک ایکسیڈنٹس کم ہوئے. سو بی آر ٹی پروجیکٹ جو ہے ایک بہت بڑا ایک منصوبہ ہے جو کہ پشاور کی عوام کو میسر آ سکا. مزید ہمارے بس انڈسٹری ریسٹرکچرنگ پروگرام ایک چل رہا ہے, اس کے تحت شہر میں چلنے والی جو پرانی بسیں ہیں, ویگنیں ہیں, ان کو اسکریپ کیا گیا. اب تک 218 بسوں کو اور ویگنوں کو اسکریپ کر لیا گیا. 1 سال کے دوران 31,000 ٹن جو گرین ہاؤس گیسز ہیں اس کے اخراج میں کمی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایکومولیٹ ہوئی, اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت سکسیسفل پروجیکٹ ہے جو کہ رواں دواں ہے. چلیں زبردست, آپ بڑے مطمئن ہو میرے سے. لیکن یہ بتائے گا کہ جو متوقع آمدنی تھی کیا وہ حاصل ہوئی؟ جو آپ لوگوں کے جو ایکسپینسز تھے جو پورے ہونے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے پورے ہو رہے ہیں؟ بی آر ٹی پشاور چونکہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی بی آر ٹی ہے, اور جو بی آر ٹی بنائی گئی ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا سٹی کے لیے بنائی گئی. اس سے یہ ہے کہ لوگوں کے معاشرتی حالات, ایک وے آف لائف چینج کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس سے لوگوں کا وے آف لائف چینج ہوتا بھی ہے اور ہوا بھی ہے. جو لوگ گاڑیوں پہ آتے تھے, جو لوگ پرانی بسوں ویگنوں میں دھکے کھاتے تھے, جو کہ اپنی موٹر سائیکلوں پہ آتے, سب نے چھوڑ کے بی آر ٹی کا رخ کیا ہے. جہاں تک بھی بات اخراجات کی, تو آپ کے سامنے کووڈ-19 کی وجہ سے جس نے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا, وہیں آف کورس بی آر ٹی کے ریڈرشپ کو بھی کیا. جب دفاتر میں 50% سٹاف ہو جائے گا, 50% حاضری ہو جائے گی, تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے, پھر ریسٹرکشنز لفٹ ہوتی ہیں, سیف ڈیز ہوتے ہیں, کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئیں, تو اس کے بارے میں جو اخراجات ہیں یا جتنے اس کے آپ کہہ لیں کہ ریونیو جنریشن, اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا, جب تک کہ زندگی جو ہے معمول کے مطابق نہیں آتی. دیکھیے, تو معمول پر اس وقت آئے گی جب یہ پینڈیمک کا خاتمہ ہوگا اور کورونا سے ہمیں نجات ملے گی. تو اسی دوران کیا حکومت سے کوئی سبسڈی کا مطالبہ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی, الحمدللہ ہماری ریڈرشپ میں جو ہے وہ دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. فیمیل موبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, 2% سے 20% پہ آ گئی ہے. ٹرانسجینڈرز کی موبلٹی ہم نے انشور کروائی ہے. ہراسمنٹ فری ہمارا ماحول ہم دے رہے ہیں. تو کووڈ-19 میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں اس نے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا, تو وہاں پہ بی آر ٹی کی ریڈرشپ کو بھی متاثر کیا. لیکن الحمدللہ ہمارا پورا سٹاف ویکسینیٹڈ ہے. ڈرائیورز ہیں جس میں ہر قسم کا سٹاف, اسٹیشن مینجمنٹ آتی ہے, تمام لوگ ویکسینیٹڈ ہیں. پھر ہم لوگوں کو انشور کروا رہے ہیں. ہم نے ویکسینیشن ایکٹیویٹی 4 اسٹیشنز پہ کنڈکٹ کروائی والنٹیرلی, تاکہ لوگ میکسیمم ویکسینیشن کروائیں. تو جہاں تک بات سبسڈی کی, اٹس آلویز دیٹ کہ جی ہم جب کورونا کی اس جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, انسرٹن سچویشن سے باہر نکلیں گے, نارمل سچویشن پہ آئیں گے, تو پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا سبسڈی لیں یا نہ لیں. اس کے بارے میں کہنا بھی
قبل اس وقت ہوگا. اچھا سر، لوگوں کو یقین کا بہت ایشو تھا کیونکہ یہاں پہ کافی بڑی مشہور دکانیں بھی ہیں اور وہاں پہ جب BRT کا منصوبہ تعمیر ہوا تھا تو یہ چیز دیکھی ہی نہیں گئی تھی کہ لوگ گاڑیاں اپنی یہاں پہ پارک کیسے کریں گے. تو جو پارکنگ پلازاز بنانے تھے ان کا بتائیے گا، جو کمرشل دکانیں بنانی تھیں ان کی تعمیرات کہاں تک پہنچی ہیں؟ دیکھیں جی 3 پارکنگ پلازاز ہیں جو کہ زیر تعمیر ہیں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دکانیں ہیں جو کہ آلریڈی آپریشنل ہو چکی ہیں. ویئر ایز یہ پارکنگ پلازا کی جہاں تک بات ہے اس پہ کام بھی جاری ہے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے. جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا 60 to 70% تو کمپلیٹ ہے. جیسے ہی مکمل 100% کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمیں ہینڈ اوور ہو جائے گا. پھر یہ بھی ایک سورس آف ریونیو ہوگا، ایک کمرشل ایکٹیویٹی، ایک ہیلدی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے. پھر فردر کے لوگوں کو ایک سٹل قسم کی جگہ مل جائے گی جہاں پہ وہ اپنی گاڑیاں پارک کر سکیں گے اور بآسانی BRT میں سفر کر سکیں گے. مزید یہ کہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑیاں نہیں لے کر آتے چونکہ ہمارے 5 فیڈر روٹس فعال ہیں تو لوگوں پشاور کے ایوری نک اینڈ کارنر تک اس کی جو ہے رسائی ممکن ہے. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ if they can walk for about 5 minutes تو وہ ہمارے BRT میں سفر کر لیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عمیر خان اور ظاہر ہے وہ بتا رہے ہیں اور کافی پازیٹیو دکھائی دیتے ہیں کہ جی ابھی تو نہیں ہے لیکن آگے چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور لوگوں کو بڑا اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور اس میں سفر کر رہے ہیں. لیکن بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب ابھی باقی ہیں کہ جناب جو کمرشل پلازے نہیں بنیں گے، جب جن لوگوں نے کمیوٹ کرنا ہے وہ گاڑیاں یا اپنی بائکس پارک نہیں کر پائیں گے تو اس منصوبے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ جو 5 منٹ کی واک کریں، بہت ساری جگہوں پہ 5 منٹ کی واک نہیں ہے، یہ واک 10 سے 15 منٹ کی بھی واک ہو جاتی ہے تو لوگوں کے لیے وہ کافی زیادہ پرابلم ہے. زیادہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس لیے بھی ہو کہ تاکہ لوگ اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھیں، یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اور ساتھ میں لیکن جو متوقع جو آمدنی تھی اس حوالے سے کافی جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں وہ تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہے جو کہ حکومت کے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ختیجہ صدیقی جن کے گھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سیٹرڈے کو ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. ختیجہ اس وقت گو کے گھر میں اکیلی تھیں اور جو بلٹ ملی وہ ان کی گاڑی سے ملی. لائک وہ پہلے بھی کیونکہ بات کری تھی کیونکہ جب سے شاہ حسین کو ہم نے دیکھا کہ جن کی سزا 5 سال تھی جب ان کو 3.5 سال کے اندر ان کو رہا بھی کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جن کی گڈ کنڈکٹ پہ ان کو جلدی رہا کیا گیا. تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ختیجہ نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ بھائی مجھے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا جی، ظاہر ہے اس کیس کے حوالے سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو ذرا اپڈیٹ کرتے ہیں. اوبیسلی لوگ فالو تو کرتے ہیں. ختیجہ صدیقی پر اسٹوڈنٹ تھیں اور ان کے اوپر شاہ حسین نے حملہ کیا تھا، چھریوں کے وار کیے تھے اور اس کے بعد جناب اقدام قتل کا یہ مقدمہ چلتا رہا اور ابھی کچھ دن پہلے جو ملزم تھا اس کو رہا کر دیا گیا. اور یہ خدیجہ صدیقی جو کہ اس معاملے کی مدعی تھیں ان کو علم بھی نہیں تھا، ان کو ادھر ادھر سے پتہ چلا کہ جناب ملزم رہا ہونے جا رہا ہے. اس پر پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بتایا گیا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ قانونی موشگافیاں ہیں جس کا فائدہ پہنچا ہے ملزم کو اور اسے رہا کیا جا رہا ہے. اب انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور اب انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے حوالے سے جو چیزیں اچھا ایک گارڈ دیا تھا حکومت نے لیکن کیونکہ 14 اگست تھی تو انہوں نے کہا کہ 14 اگست کی چھٹی پہ تھا وہ گارڈ تو وہ گارڈ نہیں تھا. اچھا جو خدیجہ کے والد ہیں احمد صدیقی صاحب وہ کافی زیادہ کنسرن ہے اس حوالے سے، ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. فائر کیا یہ اونچی سی، میں باہر آئی ہوں تو دیکھا ہے کہ گاڑی کے اوپر جو ہے وہ بلٹ جو ہے وہ تھرو کراس کی ہوئی ہے. ہلنا بھی نہیں ہوا اور مجھے اس طرح ڈرانے دھمکانے یا کوشش جو دوبارہ ہے وہ شروع ہو گئی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کو کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے سب سے پہلے وہ FIR کٹوائیں گے. تو اپلیکیشن تو میں نے دے دی ہے FIR کے لیے. لمبی جدوجہد تھی اور بغیر ڈرے بغیر کسی خوف کے میں نے لڑی اور ابھی بھی لڑوں گی جہاں تک مجھے جو ہے وہ لڑنا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک کے ساتھ گیا ہوا تھا مارکیٹ اور جب میں مارکیٹ سے واپس آیا تو ختیجہ بہت زیادہ پریشان اور اس نے کہا ابو بار فائر ہوا ہے اور گاڑی کو ڈیمیج کر کے گیا ہے. پولیس کو فون کیا اور پولیس موقع پہ پہنچی. انویسٹیگیشن جاری ہے. اس واقعے نے ہمیں کافی پریشان کیا. جس معاملے کی FIR تو کٹ کی ہے لیکن اللہ کرے کہ نہ صرف ختیجہ بلکہ بہت ساری ایسی خواتین جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنی ہیں ان کو اسٹیٹ کی جانب سے پروٹیکشن تحفظ دیا جائے. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے عالم میں کسی کو رکھنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پولیس کے علم میں تھا کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے، وہ ملزم رہا ہو رہا ہے، ممکنہ طور پر وہ پریشر کر سکتا ہے، تھریٹ کر سکتا ہے اور یہ جو فائرنگ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعہ ایسا کچھ ہے. تو CCTV سے ظاہر ہے مدد لینی چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اگر پولیس گارڈ پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو اس کو جناب اس کے کوئی ریلیور بھی ہونا چاہیے، ریپلیسمنٹ بھی اس کی ہونی چاہیے اور تحفظ کا ایک احساس ہونا چاہیے شہریوں کو اور خاص طور پہ ایسے اسپیشل کیسز میں جہاں پر ایک لڑکی کی پہلے ہی جان کو خطرہ ہو تو ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں.
ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. 10:04 ہو چکے ہیں. ہم ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہیں اور جناب بڑے اہم معاملات ہیں جن پر ڈسکشن ہونی ہے. اور آج تو جناب جب صبح ہوئی تو اس وقت اندازہ ہوا کہ پورے افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے, تو سب سے بڑی خبر وہ ہو چکی تھی. دوسرا مسئلہ کورونا کی صورتحال ہے. تو ایک کے بعد ایک چیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آتی جا رہی ہے مدیہ. اشفاق, اور اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں, اتنی زیادہ خبریں ہیں کہ بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پیچھے رہ جاتی ہیں. جیسے اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ بات کرنا ضروری ہے, اور اسپیسیفکلی پاکستان کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پہلی سے 5ویں جماعت میں یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا. لیکن سندھ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں کتاب ابھی تک پبلش ہی نہیں ہوئی. بچوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہمارے انور خان جو ہمارے نمائندے ہمارے تو جو اسپیسیفکلی ساری پوری بیٹ کو کور کرتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھیں چلے 10 دنوں میں پبلیکیشن تو ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگی, ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگی, صوبے میں 1.5 مہینہ ضائع جائے گا بچوں کا. دیٹ ول بی این ایشو. اور اس کے بعد آپ کے پاس کورس ہی نہیں ہوگا. کورس نہیں ہوگا تو پھر آپ پڑھیں گے کیا. اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جو کتابوں کے ریٹس میں جتنا فرق ہوتا ہے, ابھی بلیک مارکیٹنگ جاری ہے. یعنی کہ وہ کتاب جو 50 روپے جس کی قیمت ہے وہ 300 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اور ذرا یہ بھی سوچئے کہ کریکولم چینج ہو چکا ہے, تو وہ پرانی والی کتاب آپ کے کام بھی نہیں آئے گی, وہ کسی کام کی نہیں ہے. بالکل آپ نے بات صحیح کی. ایون آپ فوٹو کاپی بھی کروائیں گے تو اس کو بھی آپ کو زیادہ ہی پیسے پڑیں گے, اچھے خاصے پیسے اس کے پڑیں گے. تو پرائیویٹ سکولز کا اس میں کیا سٹانس ہے, ان سے بھی بات کریں گے. اور دل کے امراض کے حوالے سے بات بھی کریں گے, کیونکہ دل کا معاملہ ہے, دل ہے تو جان ہے, اور جان ہے تو آف کورس سب چیزیں ہیں. بات کریں گے, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. پورے ملک میں ایک تعلیمی نصاب. وزیر اعظم عمران خان آج نصاب کے نفاذ کا اعلان کریں گے. سندھ کے علاوہ تمام صوبوں نے رضامندی ظاہر کر دی. اقلیتوں کے لیے الگ نصاب تیار کیا گیا ہے. تو تذکرہ جس طرح سے پہلے ہم کر رہے تھے کہ پہلی تا 5ویں جماعت یکساں تعلیمی نصاب نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جناب اس حوالے سے آج اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں. وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی نصاب ناانصافی پر مبنی ہے. بالکل جی, اور یکساں تعلیمی نصاب پورے ملک کے انقلاب ہوگا, ہدف ذہن میں رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سندھ میں ابھی یکساں تعلیمی نصاب کا نفاذ پراپرلی نہیں ہو سکا, کیونکہ یہاں پر کتابیں ہی دستیاب تھیں. اسی لیے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ہم سندھ حکومت سے اس حوالے سے بات کریں گے. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. ایک ایسا نصاب جا رہا ہے جو پاکستان کے سارے اسکولوں میں یکساں طور پہ نافذ ہو. کل 16 اگست کو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ یکساں تعلیمی نصاب کی لانچ جو ہے باضابطہ طور پہ کریں گے. پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں اور بلوچستان میں یہ نفاذ ہو چکا ہے. ابھی سندھ میں نہیں ہوا. میں سندھ حکومت سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ یہ قومی دھارے میں شامل ہوں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 5 جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کا الگ نصاب تیار کیا گیا ہے. تو اسی پر جناب اب بات کر لیتے ہیں کہ سندھ میں تیاریاں کیا ہیں, پرائیویٹ سکولز کا اس حوالے سے کیا موقف ہے, اور کیا تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا ہے. تو جناب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں طارق شاہ صاحب, جو کہ سینٹرل چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ کے. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو ہم بہت سے مسائل پر بات کرتے ہیں. کووڈ-19 کے دوران اسکولوں کے کھلنے کے حوالے سے تو بات کرتے رہے. یہ جو یکساں نصاب کا معاملہ ہے, اس پر اعتماد میں لیا گیا, اور کیا ہمارا جو نظام ہے تیار ہے اس کے لیے؟ دیکھیں اس میں ٹائم تو اوبویسلی لگے گا, کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونے میں کافی عرصہ لگے گا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو دیکھیں ہمارے یہاں سینٹرلائز پالیسی نہیں ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد اب آپ کو ہر صوبے سے پرمیشن لینی پڑے گی. ہر صوبہ اپنے انتظامات خود کر رہا ہوگا. تو خود مختاری کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر اب ایجوکیشن بھی الگ ہو چکی ہے. پہلے کے معاملات الگ تھے, جب فیڈرل کے انڈر میں تھا, سینٹرلائز پالیسی تھی, تو سب چیزیں آسان تھیں. اب دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شفقت محمود صاحب کو تھوڑا سا اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا اس کے اندر. اور جیسے سردار علی شاہ صاحب نے کل بیان دیا کہ ہمارے تحفظات ہیں, ہم پہلے بتا چکے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ آئیں سندھ میں, آئیں, بیٹھیں, تحفظات کو فوری حل کریں. یس ایگزیکٹلی, کیونکہ تحفظات کیا آلریڈی ٹو لیٹ. آئی مین اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کریں گے, جبکہ ایک جانب نصاب کا گزر چکا ہے اور پورے پاکستان میں نصاب اب امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے, اور سندھ ایک الگ رہ جائے گا.
اور یہ دیکھیں یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے بھی اچھا ہے. دیکھیں ایک بچہ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے جا رہا ہے تو اس کو بہت مشکل آتی تھی, تو اب کم از کم وہ یہ ہے کہ وہ نصاب اس کو پتا ہوگا کیا چل رہا ہے, بکس آلموسٹ سیم ہوں گی, ایک پیٹرن ہوگا. لاہور سے اگر کوئی کراچی آئے, کوئی فیملی شفٹ ہوئی, تو بچوں کو جو اسکول جاتے تھے, تو آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, ان بچوں کو بڑا سفر کرنا پڑتا تھا اس تعلیم اس نصاب کے ساتھ فٹ ہونے کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نہ کیا گیا سیٹ اور جلدی رائج نہ کیا گیا تو کتنا لاس ہوگا بچوں کو؟ دیکھیں دیکھا جائے تو ابھی فی الحال لاس نہیں ہوگا, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا ایک اپنا کتابیں موجود نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ ہاں یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ میں اگر سندھ کی بات کروں تو یہاں پر پرانے جو پیٹرن کے حساب سے بھی بکس ابھی تک موجود نہیں ہیں. جو 7 پیپرز کر دیے گئے تھے, پارٹ 1 پارٹ 2 ہر سبجیکٹ کا جو لے کے آیا گیا تھا, اس کی بکس بھی موجود نہیں ہیں. اور جو میرے ان آفیشیل جو ذرائع میں آپ کو بتاؤں, ابھی تک اس کی فائنلائزیشن ہو رہی ہے بکس کی. اچھا, اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیکرٹری صاحب ہیں جی جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے, ان کا بھی اتنا کوئی انٹرسٹ دکھائی نہیں دیتا اس معاملے پر. تو آپ لوگوں نے کبھی کوشش کی کہ ان سے ملاقات کریں یا ان کا موقف جانے کہ بھائی کب چھاپیں گے, کیا ہوگا؟ ہم نے تو خیر بارہا اپیل کی, اور کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جس میں ون آف دی پوائنٹ آف ایجنڈا ہم یہ رکھنے جا رہے ہیں کہ بکس کب پبلش ہوں گی, کب مارکیٹ میں آئیں گی, کب پڑھیں گی, کیونکہ سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے. بہت میجورٹی سکولز نے آن لائن سیشن سٹارٹ کر دیا ہے سندھ کے اندر, اور اب اگر کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں, بچوں کا بکس نہیں ہوں گی تو بچے پڑھیں گے کیسے؟ اور یہ ایک ڈفرینٹ سال ہے, کیونکہ 9th میں تو پہلے 7 سبجیکٹس ہو گئے تھے, لیکن 10th کے اندر یہ پہلا سال ہے جس میں 7 پیپرز ہوں گے سندھ کے اندر. تو جب بکس ہی نہیں ہوں گی تو بچے کیسے کریں گے؟ اچھا, کانٹینٹ کے حوالے سے, جو سلیبس کے حوالے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ بہت زبردست قسم کا کانٹینٹ ہے, تو کیا پرائیویٹ اسکولس وغیرہ سے جب کانٹینٹ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا تو کیا آپ لوگوں کو اس میں لوپ میں لیا گیا تھا اور ڈسکس کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی بھی, جو پرائیویٹ اسکول میں جو مہنگی کتابیں پڑھاتے ہیں, آپ بھی ان میں سے بہت ساری چیزیں ان کو سجیسٹ کریں؟ جی بالکل. دیکھیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا, لیکن کراچی سے وہاں سے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. لیکن ہاں ہماری جو ایسوسیشن اسلام آباد میں ہے, پنجاب میں, ان کو اس کریکولم کے اندر لیا گیا تھا. اور اس کے اندر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر ایک بک نہیں ہونے جا رہی, اس کے اندر صرف کانسیپٹ ایک ہونے جا رہا ہے. یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو. سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بک ایک ہو جائے گی, ہر اسکول کے اندر ایک کانٹینٹ سیم ہوگا, چیپٹر کی سیکوینس سیم ہوں گی, اس کا میٹر ایک ہوگا, لیکن پڑھانے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے, پبلشر بھی مختلف ہو سکتے ہیں, پبلشر بھی مختلف ہو سکتے ہیں, کتاب کی قیمت بھی مختلف ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ کتاب جو ہے وہ اپروو کرائی جائے گی کنسرن اتھارٹیز سے, اور اس کا میٹر کانٹینٹ اگر اپروو ہو جاتا ہے تو وہ پبلشر اپنے نام سے اور اپنی بک جو ہے وہ لیکن اگر فرض کریں کہ کانٹینٹ سیم ہے, کتاب کے اندر مندرجات سارے سیم ہیں, اور ایک کتاب مل رہی ہے سندھ کی 300 روپے کی, پنجاب کی مل رہی ہے 200 روپے کی, تو اگر وہ لے آئیں تو پڑھائی جائے گی نہیں پڑھائی جائے گی؟ دیکھیں یہ جو ڈیپینڈ کرے گا آپ کے پبلشر کس ریٹس پہ لے کر آ رہے ہیں, اور بکس کون سا اسکول کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں اسکولس تو دیکھیں اس میں نیوٹرل رہیں گے, کیونکہ دیکھیں ایک اچھی چیز ہے, بکس ہونی چاہیے. اور اوبویسلی دیکھیں ایک جب کانٹینٹ سیم ہے اور جب چیزیں, لیکن اس کے اندر موازنہ یہ کیا جائے گا کہ ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے اس کے اندر. تو کس بک کے اندر زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں, کس بک میں بہت بہتر طریقے سے ایک چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے, تو وہ آن میرٹ لیا جائے گا. اس طرح سے چیز تو شاہ صاحب یہ کہیے گا کہ دیکھیے تعلیمی ہم سندھ میں تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک کتابیں موجود نہیں, لیکن اس سے پہلے جو کام ہونا تھا وہ تھا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہونا. تو کیا سندھ میں ٹیچرز کی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے اس نصاب کو لے کے, یکساں تعلیمی نصاب کو لے کے؟ سندھ میں ابھی 0% کام ہوا ہے یکساں نصاب تعلیم کا, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری. بالکل سرکاری کا تو مجھے نہیں پتا اتنا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی ایسی ابھی امپلیمنٹیشن نہیں آئی سامنے. کیونکہ آپ نے دیکھا کل ہی بیان آیا, اور سعید غنی صاحب بھی اس پہ اپنے تحفظات دیتے رہے کہ ہم اپنا نصاب چینج نہیں کریں گے, ہمارا جو نصاب ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا. یہ سعید غنی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ پریویس ٹرمز میں اپنے دی ہیں, تو اور سردار صاحب نے بھی اس کو انڈورس کر دیا اب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر ابھی تک جب ہائر اتھارٹیز پہ ہی اس کے ایکسیپٹنس نہیں ہے تو نیچے امپلیمنٹیشن تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک. تو پھر اس کے اندر اس کا نقصان کس کو ہوگا اگر ایک سمپلیفائڈ نصاب دیا جا رہا ہے جس سے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے یا ساری چیزیں, تو آپ سجیسٹ کیا کریں گے سندھ گورنمنٹ کو؟ دیکھیے میں تو جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں اسٹارٹنگ میں کہا کہ سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو دونوں کو آگے آنا پڑے گا, اور جو بھی تحفظات سندھ گورنمنٹ کے ہیں مجھے نہیں پتا کیا تھے, لیکن وہ تحفظات پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بیٹھ کے کلیئر کرنے پڑیں گے, اور اگر تھوڑی بہت امینڈمنٹ سندھ گورنمنٹ چاہ رہی ہے تو اس پہ بھی غور کیا جائے. آر یو ان دی فیور یہ جو سنگل نیشنل کریکولم؟ بالکل ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک یونیفارمٹی آئے گی ہر اسکول کے اندر, پروونسز کے اندر یونیفارمٹی آئے گی. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا, ایک سندھ کا بچہ کچھ اور پڑھ رہا ہوگا, پنجاب کا کچھ اور پڑھ رہا ہے, کے بی کا کچھ اور پڑھ رہا ہے, تو جب تک ایک ایجوکیشن کے اندر یونیفارمٹی نہیں آئے گی ہم اسٹریم لائن نہیں ہو سکیں گے. یونیفارمٹی از ویری امپورٹنٹ, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کہ کتابیں ہی دستیاب نہیں, جس کی وجہ سے جو سندھ کے بچے ہیں وہ آلموسٹ
month and a half جو ہیں وہ باقی تمام تر صوبوں کے بچوں سے پیچھے رہیں گے. مائنڈ سیٹ میچ نہیں کرتا. ابھی تو یہ سوچ رہے ہیں اور ابھی وفاقی وزیر تعلیم بھی کہہ رہے ہیں کہ اور ابھی یہاں کی ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہے اشفاق, تو آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم یہاں پر لگے گا اس پروسیس کو آگے بڑھانے میں. بہت شکریہ جی, طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ دیکھیں یہاں پر بات جو ہے نا اشفاق, لوگوں کو سب سے زیادہ پریفرنس میں اس چیز کو لینا چاہیے, کیونکہ آج بھی وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے بات کریں گے, اور بات کرنا لازم و ملزوم اس لیے بھی ہے کیونکہ بچوں کے فیوچر کا سوال ہے, فیوچر کا معاملہ. لیکن جب آپ بات کر رہی ہیں ٹیچر ٹریننگ کی, جب آپ بات کر رہی ہیں کہ جناب کورس کے دستیاب ہونے کی, تو اس سے پہلے کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کنسنسس کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یکساں نصاب لا رہے تھے تو آپ کو پہلے سے بات کرنی چاہیے تھی. اب اگر آج بات کریں گے تو کیا وہ فوراً متفق ہو جائیں گے؟ اس کے پر اجلاس ہوں گے, پھر میٹنگز ہوں گی, اٹ ول ٹیک ٹائم, پھر اس کے بعد بکس ول بی پبلشڈ, اور پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹڈ. تو ہنوز دلی دور است. بالکل جی. چلے جی, اب ہم ذرا بات کریں گے کراچی واقعے کے حوالے سے. کراچی میں مواج کوٹ میں نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب پورا ملک 14 اگست کی سیلیبریشن میں مصروف تھا. اس دن مواج کوٹ میں ایک دستی بم حملہ ہوا جس میں 13 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک اس کا مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا, گو کہ اس کی تحقیقات جاری ہیں. جو ٹرک ڈرائیور تھا اس کا بیان بھی قلم بند کر لیا گیا ہے, اور پولیس کے مطابق یہ جو دستی بم حملہ ہوا تھا اس کے پھٹنے سے, جو بیسکلی ہوا میں دستی بم پھینکا گیا تھا, اس کے پھٹنے سے اموات زیادہ ہوئی. بالکل, اس کے سپلنٹرز جا کے ظاہر لگے ہوں گے لوگوں کو, اور اس کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں. اور اسی پر جناب اب ہم بات کر لیتے ہیں, اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نذیر شاہ. نذیر شاہ, یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اس واقعے کو اب 2 دن ہو چکے ہیں. دیکھیں, مقدمہ اس لیے درج نہیں ہوا کہ سب سے پہلے جو مقدمہ درج کرنے کا جو استحقاق ہے وہ اس مدعی کے پاس ہوتا ہے جو وکٹم ہوتا ہے, وکٹم فیملی کہلاتی ہے. انتہائی سوگوار ایسا ماحول تھا کہ وہاں پر رونا پیٹنا اور ہر آنکھ اشکبار تھی. تو اس سے وہ اب تھانے آ کر مقدمہ درج کراتے یا اپنے جو اہل خانہ کی تدفین کا انتظام کرتے. ایک جگہ پر 13 قبریں کھودی گئی ہیں جس میں 1 سال کا بچہ بھی شامل ہے. 1 سال کے بچے کی یا ان خواتین کی کسی سے کیا دشمنی ہوگی؟ تقریباً 7 خواتین ہیں, اس کے اندر بچے شامل ہیں, اور یہ سوات کی فیملی تھی, اور یہ ایک شادی سے واپس آئی تھی, اور مارچ موڑ پر ان کو نشانہ بنایا گیا. اور نذیر شاہ, جو مناظر سامنے آ رہے تھے, جو پکچر سامنے تھے, یہ بڑے خوفناک تھے, کیونکہ جو بچے وہاں پر اس میں جن کی پکچرز آئی تھیں ان کے چہروں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے جھنڈے پینٹ بھی ہوئے تھے. تو جو جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, تو کچھ قیاس آ رہے ہیں, یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی فیملی کا آپس میں کوئی خاندانی کوئی قبیلوں کا مسئلہ نہ ہو. تو کیا تحقیقات میں ایسی کی بات سامنے آئی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. 14 اگست 13 اگست اور اس سے کچھ دن پہلے تک کراچی میں بہت زیادہ تھریٹس تھی. ہمارے پولیس رینجرز کے علاوہ وہ ادارے جو دن رات امن کے لیے کوشاں رہتے ہیں, ان کی جانب سے انتہائی سخت سیکیورٹی اقدامات بھی کیے گئے تھے, اور کسی بھی ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یہ ایکسرسائز محرم تک بھی جاری رہے گی, کیونکہ یہ اسپیشل ایونٹس کہلاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ممکنہ طور پر جن جگہوں پر ہونا تھا وہاں تو نہیں ہوا, لیکن یہ ایک انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ تھا. اور یہ انسیڈنٹ جس وقت ہوا تو سب سے پہلے جب وہاں پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی, پہلے تو یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ سلنڈر بلاسٹ ہے یا کیا, کیونکہ اچانک سے ایسا بالکل. تو یہ بیسیکلی ایک RGD-1 گرنیڈ ہوتا ہے جو زیادہ تر جو ملک دشمن عناصر ہیں زیادہ تر اس کو سندھ ریولیوشنری آرمی اس گرنیڈ کو استعمال کرتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی استعمال کر سکے. نارمل دستی بم نہیں تھا جی, یہ RGD-1 تھا اور 65 گرام کا تقریباً یہ تھا, 1 کلو کے قریب. اس نے نقصان اس لیے زیادہ پہنچایا. راجہ عمر خطاب ہیں انچارج CTD, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک چیز جب زمین پہ گر کر پھٹتی ہے تو اس کے نقصان پہنچانے کی جو صلاحیت ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتی ہے. یہ ہوا میں ہی تھا, تقریباً 8-10 انچ اوپر تھا, اور یہ پھٹ گیا, جس کی وجہ سے میں نے خود جن باڈیز کو بھی دیکھا تو ان کے چہرے پہ, منہ پہ, سینے پہ, ہاتھوں پہ یہ بیرنگ بالز اور یہ بلیڈز جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو پولیس کی جانب سے جہاں تک میں نے دیکھا ہے تقریباً 24 گھنٹے پولیس والے جاگ کر بھی اس کیس پہ کام کر رہے ہیں. کافی کلوز بھی مل چکے ہیں. نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان تھے جنہوں نے یہ دہشت اور بربریت کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ ہر آنکھ اشکبار ہے. کیونکہ 2 دن کے بعد مقدمہ درج کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, مقدمہ درج کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا, یہ قانونی معاملہ ہے. اور مقدمہ اگر مدعی درج نہ کرانا چاہے تو پولیس اس کو سرکار مدیریت میں درج کرتی ہے. لیکن یہ جو 2 فیملیز ہیں
ایک کا تعلق دونوں سیاسی اور مذہبی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ان کی فیملیز تھی, بیوی بچے تھے, بھابیاں تھی. تو اس کے اندر ان کی جانب سے پولیس کو کہا گیا ہے کہ تدفین کے بعد وہ تھانے آ کر ممکنہ طور پہ آج شاید اس کا مقدمہ درج ہو جائے. تو 780 دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہوگا. پولیس کے پاس کافی کلوز آ چکے ہیں. موٹر سائیکل سوار یہ جو RGD1 ہے یہ پھینکنے کے بعد کس روٹ کی جانب گئے تھے, جیو فینسنگ اور جتنا بھی ٹیکنیکل طریقہ کار ہے, ہیومن سورس ہے, جتنی بھی ہے تمام کو پولیس نے اس وقت لگایا ہوا ہے. تفتیشی ادارے صرف پولیس اور رینجرز نہیں بلکہ دیگر تفتیشی ادارے بھی اس کیس پہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ جلدی تحقیقات مکمل ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی, جس گھر میں ایک جنازہ اٹھے تو کتنی مشکل سے اٹھتا ہے, جس گھر سے 13 جنازہ اٹھیں تو وہاں پر پھر ایکسپیکٹ کیا جائے کہ مدعی جا کے تھانے کا رخ کریں, تو وہ سوچنا بھی جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. مواج موڑ پہ جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا اس حوالے سے تفصیلات سے میں آگاہ کر رہے تھے. جی بالکل, اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ جو 780 کی جو دفعہ لگائی جا رہی ہے وہ انسداد دہشت گردی سے متعلق ہے, اور اس کے اندر بڑا اس سے فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ملزمان بچ نہیں سکتے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز, اور مقدمہ درج ہوگا تو اس کے بعد باقی چیزیں بھی سامنے آئیں گی. اچھا, ایک اور خبر اب شامل کرتے ہیں جو کہ سیاسی محاذ سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق ایک جانب تو حکومت کی کوششیں جاری ہیں, اور حال ہی میں ہم نے آپ سے خبر بھی شیئر کی تھی, اس پر بات بھی کی تھی کہ برطانیہ نے جو نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے, جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک عرصے کے بعد ان کی میڈیکل رپورٹ جمع کرائی گئی. بالکل جی, کچھ دنوں پہلے یہ میڈیکل رپورٹ جمع کرائی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکیں, اور ڈاکٹرز نے بھی ان کو سفر سے روک دیا. لیکن اب برطانیہ میں ایک اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف انصاف کی امید کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے. ہوپ فار جسٹس یہ کیمپین شروع ہوئی ہے, اور اس مہم کے تحت لندن میں مقیم پاکستانیوں نے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کل مظاہرہ بھی کیا, اور مظاہرین نے برطانوی حکومت سے نواز شریف سمیت ملک کا پیسہ لوٹ کر برطانیہ آنے والوں کو ڈی پورٹ کرنے کا مطالبہ بھی کیا, اور حکومت بھی بات کرتی رہی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واپسی ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جان لیتے ہیں کہ حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جناب جو مطالبہ کیا گیا ہے, ظاہر ہے کہ وہاں پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ایک مظاہرہ کیا جانا, اور ظاہر ہے کہ ان کے قانون تک بات تو پہنچی ہوگی کہ عوام بھی پاکستان کے چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس بھیجا جائے. تو کیسی دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں, اس حوالے سے تو ہمارا لاہ عمل تو بڑا واضح ہے کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان قوانین کو تو ہم استعمال بھی کرتے ہیں, اور اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ بھی کرتے ہیں, ریز بھی کرتے ہیں. اب ان کا معاملہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر یہ واپس آئیں, واپس آ کر اپنی سزائیں پوری کریں. کسی قسم کا NRO جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گا, اور یہ بغیر علاج کروائے اور وہاں پر پولو میچ دیکھ رہے ہیں, لندن کی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, وہاں پر کافی پی رہے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں, اور وہاں پر دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, کووڈ SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور جب ملک میں واپس آنے کی بات آتی ہے تو بیماری کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. تو ان کو واپس تو آنا پڑے گا, اور اس کو ہر فورم کے اوپر اس معاملے کو اٹھائیں. بالکل جی, واپس تو آنا پڑے گا, کیونکہ حکومتی بار بار کہتی حکومتی نمائندے کہہ رہے تھے پچھلے سال بھی کہ ان کو وطن واپس لانے کے لیے حکومتی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. تو وہ کہاں تک پہنچے جو حکومتی اقدامات کیے جا رہے تھے ان کو واپس لانے میں؟ دیکھیں, نواز شریف جو ہے وہ عدالتی بھگوڑے ہیں. عدالت نے ان کو کرپشن کے اوپر سزا دی ہوئی ہے, ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے اوپر لندن بیٹھے ہوئے ہیں. اب جس ملک میں وہ بھاگ کے گئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کی ویزا توسیع کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی ہمیں قانون اور آئین کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں, کتنے ایسے بیمار لوگ ہیں جنوں کے اندر جن کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ملی ہے, لیکن یہ لوگ بیماری کا بہانہ لگا کر 8 ہفتوں کی بیل کے اوپر علاج کروانے باہر گئے تھے. آج 2 سال ہونے کو ہیں, کوئی علاج انہوں نے نہیں کروایا. ایک وہ ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ جمع کروا دیتے ہیں, میڈیکل رپورٹ اس کے ساتھ ہوتی کوئی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وہاں پر لوگوں نے اگر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے تو پاکستانی لوگ ہیں, پاکستانی لوگ وہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں جو بڑے ویل اویئرڈ ہیں, وہاں کے قوانین کو بھی سمجھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے وہ جائیں, اپنی سزائیں پوری کریں, اور لوٹا ہوا پیسہ بھی جو ہے وہ ملک کا واپس کریں. فاروق صاحب, اگر ہم ایک اور محاذ پہ بات کریں تو PDM پھر سے متحرک ہو گئی ہے, اور بلاول اب اپوزیشن جماعتوں کو ایک بار پھر سے تحریک عدم اعتماد کا مشورہ دے رہے ہیں. دیکھیں,
اس بدلتی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پی ڈی ایم ریلیونٹ نہیں ہے, ریلیونٹ ہو گئی ہے, پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے اور اپوزیشن ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے اور عوام کے اب اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے. ان کے احتجاج میں, ان کے ایجنڈا میں کسی قسم کی کوئی بھی جان نہیں ہے. یہ ابو بچاؤ مہم کے اوپر نکلے ہوئے لوگ ہیں, کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے, چوری بچانے کے لیے یہ اس قسم کی مہم شروع کرتے ہیں. عدم اعتماد, استعفے, دھرنے, جلوس, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کی ناکام ہو چکی ہیں. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ پی ڈی ایم میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے اور ان کو اس حوالے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور شہباز شریف جو ہیں ایک طرف جو ہے وہ پاؤں پکڑنے کے بات کرتے ہیں, دوسری طرف ان کی بھتیجی جو ہے وہ مزاحمت کی بات کرتی ہے. یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. اور فضل الرحمان جو ہے وہ ان تمام سیاسی بے روزگاروں کے امام بنے ہوئے ہیں جن کو خود ان کے علاقے کی حلقے کی عوام نے مسترد کیا. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم میں کوئی وکش ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر اپنی پھوٹ پڑی ہوئی ہے, ایک مزاحمت کی بات کرے, ایک مفاہمت کی بات کرے. اب یہ دیکھیں نا کہ اکٹھا جب یہ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی بات میں وزن ہوگا. لیکن ایک چیز پہلے سے ہمارے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم جمع ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ان کے نظریاتی اختلافات سامنے آ جاتے ہیں, پھر وہ خلیج بڑھتی جاتی ہے اور جب ڈیسائسو ٹائم آتا ہے اس وقت یہ سارے تتر بتر ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس بار پتہ نہیں کیا ہوگا. واردات نا میچ نہیں ہو رہا. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی پہلے پنجاب حکومت کو گرانا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے پہلے پنجاب حکومت کو گرائیں پھر جا کے بڑے ایوان میں جائیں گے. ایسا ہی ہے. اب باقی پی ڈی ایم کا طریقہ کار مختلف ہے, تو طریقہ واردات میں نا کنسنسس نہیں آ رہا. آئی ایم شور کہ اب جب وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں تو اس بارے میں کچھ سوچیں گے اور الٹیمیٹلی جب پھر راہیں جدا کرنی ہوگی تو پھر وہی مطالبہ سامنے آئے گا کہ نواز شریف صاحب کو واپس آ کے لیڈ کرنا چاہیے. آتے نہیں آتے, ڈاکٹر نے تو منع کر دیا. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے اور بریک لینی بھی ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ذرا بات کریں گے آپ کے اور ہمارے دل کے حوالے سے, کیونکہ دل ہے تو جان ہے, اور جب دل ہی سے ہیلدی نہیں ہوگا, جان ہے تو جہان ہے, کیا بات کی, جب دل ہی صحت مند نہیں ہوگا تو جناب آپ صحت مند کیسے ہوں گے. اور وہ اسپیسیفکلی لوگ جو کسی نہ کسی طور سے طریقے سے عارضہ قلب میں مبتلا ہیں, ان کے لیے اچھی خبر یہ کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی اب منیمل انویسو سرجریز کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی, یہ دل کے آپریشن کا ایک جدید طریقہ کار ہے اور روبوٹک سرجریز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دے آر دی فیوچر آف دا سرجری, اور اس کے ساتھ ساتھ دے ول بی اے نارم, یعنی کہ اب روٹین میں ہونے لگیں گے. وجہ اس کی یہ ہے, منیمم انویزو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کم سے کم کٹس لگائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے جب بائی پاس سرجری ہوا کرتی تھی, ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بھی اس سے پہلے بھی, اس میں آپ کا اسٹرنم یعنی کہ آپ کی جو چیسٹ بون ہے اس کو پوری کاٹ کے اس کے بعد جناب کھولا جاتا تھا, پھر آپریٹ کیا جاتا تھا. اوپن ہارٹ بائی پاس سرجری جسے کہا جاتا تھا. اس کے اندر آپ کی جو چیسٹ بون کو, بریسٹ بون کو ہیل ہونے میں 3 مہینے لگتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس روبوٹک سرجری کے بعد جو انویسو سرجری ہوگی, منیمم انویسو سرجری, اس میں چھوٹے سے کٹ لگا کے کی جائے گی اور 2 ہفتے میں جو مریض جو ہے وہ اپنے گھر پہ ہوگا, اور ساتھ ہی اس کا بلڈ لاس بھی بہت کم ہوگا, انفیکشنز کے چانسز بھی بہت کم ہو جائیں گے. سو بالکل اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ ڈاکٹرز, وہ سرجنز بھی موجود ہیں جو منیمل انویسو سرجریز کرنے کر سکتے ہیں, کیپیسٹی رکھتے ہیں نہیں رکھتے, ٹریننگ رکھتے ہیں نہیں رکھتے. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر آفتاب یونس صاحب جو کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب کچھ ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایکسپلین کر سکیں, لیکن آپ بتائیں کہ یہ جو منیمل انویسو کارڈیک سرجری ہے یہ کیسے کنڈکٹ کی جائے گی اور یہ کیسے مختلف ہے باقی سرجری سے؟ مختلف اس طرح سے آپ نے سب چیزیں تو پہلے ہی ایکسپلین کر دی کہ آپ جو بریسٹ بون ہے اس کو نہیں کاٹتے, رائٹ سائڈ آف دی چیسٹ سے کوئی 2 سے 3 انچ کا انسیژن ہے, یہ اس کی فرسٹ سٹیج ہے. آگے اس کی 3 سٹیجز ہیں جو کہ انشاءاللہ بعد میں پاکستان میں شروع ہو جائیں گی. آپ اس کو بالکل ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے پہلے پتے کا آپریشن ہوتا تھا, پیٹ میں کٹ لگا کے کرتے تھے. اب وہ لیپروسکوپک ہوتا ہے, کیمرے سے کرتے ہیں, 2-3 چھوٹے چھوٹے کٹ ہوتے ہیں اور آپ نیکسٹ ڈے گھر چلے جاتے ہیں. تو منیمل انویسو میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ آپریشن پورے کا پورا ویسے ہی ہوتا ہے. آپ بائی پاس مشین پہ جاتے ہیں, مریض کو دل کو روکتے ہیں, اس کا ویل چینج کرتے ہیں یا سوراخ بند کرتے ہیں, لیکن کٹ رائٹ سائڈ آف دی چیسٹ پہ چھوٹا سا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہمارے پاس وہ سرجنز, وہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ کیپیبل ہیں, جو کہ منیمل انویسو سرجری کنڈکٹ کر سکیں؟ بالکل ہیں جی. میں نے آئی اسٹارٹیڈ آف ان نومبر لاسٹ ایئر.
जो भी हार्ट सर्जन काम कर रहे हैं, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मे बी 10-15 years, वो कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। इट्स जस्ट सिंपल रेपिटेशन ऑफ थिंग्स। खाली आपका जो एक्सेस है वो कम हो जाता है। आपके इंस्ट्रूमेंट थोड़े से डिफरेंट हैं। अच्छा, लेकिन दुनिया भर में कि आपके क्या वजह है इसकी प्रोफेसर साहब कि हम पड़ोसी मुल्क में देख लें या दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे देख लें, एडवांटेजेस इस सर्जरीज के ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं, लेकिन कम जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। क्या ट्रेनिंग कर्व उसका ज़्यादा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है या कोई और वजूहत हैं? बिल्कुल, लाइक जब आप शुरू करते हैं अगर तो उसमें आपका जो लर्निंग कर्व है उसमें शुरू के कुछ दिनों में कोई घंटा डेढ़ आपका एक्स्ट्रा लगता है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो टाइम भी ठीक हो जाता है। आप जितनी देर में दूसरा ऑपरेशन करते हैं उतनी देर में ये भी हो जाता है। एंड यहाँ पे आई एम श्योर पाकिस्तान में जितने भी सर्जन्स हैं दे कैन डू इट। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। इट्स जस्ट सिंपल वही स्टेप्स है, वैसे ही ऑपरेशन करना। अच्छा सर, आपने ये कहा कि अभी हमने फर्स्ट स्टेज में है, तो पहले तो ये कहा जा रहा है कि सिंगल वॉल्व डिजीज को ट्रीट किया जा रहा है, फिर डबल वॉल और उसके बाद जनाब ट्रिपल वेसल डिजीजेस को भी ट्रीट किया जाएगा, या वो काम भी शुरू कर दिया गया है? नहीं, वो इस तरह से है कि पाकिस्तान में मुझसे पहले लोग कर रहे हैं। कराची में हो रहा था जी, NICVT में कर रहे थे लोग। लाहौर में न्यू हॉस्पिटल में शुरू हो गया हुआ था, लोग कर रहे हैं। मुल्तान में हो रहा है। इट इज बीइंग डन इन पाकिस्तान। आई एम नॉट द ओनली वन जो कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। एंड ये लाइक इट इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग टू डू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इट्स जस्ट वही स्टेप्स हैं, खाली इनसीएम छोटा है, अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है और मशीनें फायदा ही पहुंचाएंगी आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो इसके इलाज की लागत होगी क्या वो आम दिल की सर्जरी से ज्यादा होगी? बिल्कुल, अगर आपके है तो इसकी लागत ज्यादा है। लाइक जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स है, अभी PIC में हमने कोई 1 करोड़ और 25 लाख के खरीदे जो इसके इंस्ट्रूमेंट है, तो दे आर एक्सपेंसिव। अब सियालकोट में लोकली मैन्युफैक्चर होना शुरू हो रहे हैं। एक साहब उन्होंने लाके मुझे दिखाए थे, अच्छी क्वालिटी के थे। लेट्स सी कि वो चीप हो जाए तो फिर और ज्यादा आम हो जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट खासी ज्यादा है। अच्छा सर, और इसके साथ साथ एक और चीज भी होती है ना कि जब फवायद देखे जाते हैं किसी चीज के, यानी कि एक सूरत में मरीज 3 महीने तक बिस्तर पे पड़ा है, फिर उसको इन्फेक्शंस का भी खदशा है, फिर उसका ब्लड लॉस भी ऐसा होता है कि 6 से 7 बोतलें खून की लगती हैं अगर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो, तो उसके अंदर फिर बाकी काफ़ी सारे इश्यूज भी होते हैं, बेड रिडन हो जाता है बंदा। मेरे वालिद साहब का हुआ था बाईपास, तो आई नो कि क्या होता है। तो उससे ये सारे रिस्क फैक्टर से इंसान बच सकता है। इसमें जो मेन बेनिफिट पेशेंट को होगा वो ये है कि वो आफ्टर ए मंथ ही वुड बी बैक टू वर्क, वो अपने काम पे वापस चला जाएगा। जबकि ब्रेस्ट बोन काटने के बाद 8 से 10 हफ्ते लगते हैं। बिल्कुल, कुछ पेशेंट्स में 3 माह लगते हैं कि वो नॉर्मल होके अपना काम काज शुरू कर सके। इसमें पेन कम है, पेन आप पेशेंट को जल्दी ठीक हो जाती और बैक टू वर्क जल्दी चला जाता है। बाकी इन्फेक्शन का चांस कम है। ब्लड लॉस इट डिपेंड्स, सर्जन से सर्जन पे वेरी करता है। लेकिन इसकी जो कैथीटर्स है, जो फीमोरल आर्टरी में कैथीटर्स डालते हैं, वो भी महंगे हैं। मतलब हर चीज, लेकिन जब शुरू होगी तो दे विल बिकम चीप, जब ज्यादा इस्तेमाल होने शुरू होंगे। ऐसे ही ऐसे ही। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह ये हो जाएगा तो फिर बड़ा फ़ायदा होगा। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट भी इस मामले पर मजीद इन्वेस्ट करेगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आफ्ताब भी हमारे साथ मौजूद थे। और आपने बड़ी अच्छी बात की, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो हम बहुत अच्छी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी की सर्जरीज देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जदीद टेक्नोलॉजी की चीज़ें होना ये बड़ी बात है और ये होनी भी चाहिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, मौसम के हवाले से बात करते हैं। मौसम वैसे कराची का आप कहेंगे हम लोग कराची की बात ही कर रहे थे, कराची कराची कराची, लेकिन कोई बात नहीं। अभी लाहौर में कल बारिश हुई, आप लोगों ने देखा, बड़ी जबरदस्त लाहौर में कल बारिश हुई। इस्लामाबाद में भी मौसम अच्छा था, कराची में सिर्फ और सिर्फ मौसम अबर आलूद रहता है। तो हमारे लिए यही काफी है ना, लेकिन अल्लाह भी मेहरबान है हम पे। छींटा पड़ जाता है। नहीं मदिया, ये बात ना करें, अल्लाह मेहरबान है हम पे, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी सड़कों का क्या हाल हो जाना है, गाड़ियां डूब जानी है, उसके अलावा कश्तियां चलना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें बेहतर ये है कि मौसम थोड़ा सा खुशगवार रहे, ठंडी हवाएं चलती रहे, हल्की बारिश हो जाए। अब आप गाड़ी देख रहे तो मेरे ख्याल में हमें कश्ती भी दिखनी चाहिए, क्योंकि कह रहे हो सकता है
بارش ہو اگلے 24 گھنٹے لیکن میں, ہلکی بارش کا کہا گیا, ہلکی بارش, بٹ یو نیور نو, تیز بارش بھی ہو سکتی ہے. اور ہلکی بارش میں بھی دیکھیں, آپ کو پتا ہے ہمارا تو سیویج کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے, تو ہلکی بارش بھی ہو سکتا ہے پھر کشتی کی ضرورت پڑ جائے اشفاق آپ کو. خیر, شہر کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت وہ 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے. اور شہر قائد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے شام میں بڑی خوبصورت, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, موسم جس سے اچھا ہے. بالکل. اور جناب اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جے میٹ محمد ریاض صاحب. تو بہت شکریہ محمد ریاض صاحب. اس سے پہلے کہ ملک کے باقی حصوں کا آپ سے حال جانیں, شہر قائد کا بارے میں بتائیے, بارش کی کوئی پیشگوئی کی آپ لوگوں نے, ہوگی بارش؟ نہیں, ابھی کوئی خاص بارش کراچی میں ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, سوائے یہی جو آپ نے اپنے رپورٹ میں بتا دی کہ بادل کہیں پارشلی کلاؤڈی ٹائپ ویدر ایکسپیکٹڈ ہے آگے 2-3 دن کے دوران, اور اس میں کہیں ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا ریاض صاحب آپ نے. نہیں, بہتر ہے میرے خیال میں, یہی اچھا ویدر ہے. رین زیادہ ہو جائے گی تو پھر پرابلم ہو جائے گی. اچھا, اور باقی پورے ملک میں کیا صورتحال ہے؟ پنجاب کا بتائیے گا, لاہور کا بتائیے گا. جی, ابھی جس طرح مانسون سیزن جس طرح جولائی میں بہت زیادہ فل سٹرنتھ کے ساتھ روا دوا تھا, اور کچھ سپیل اس کے اگست میں بھی آئے, لیکن ابھی فی الحال ان کی جو انٹینسٹی وہ کافی حد تک جو مانسون ہوائیں ہیں اس کی کم ہو گئی ہے, بلکہ بریک ہو چکی ہے. اور ابھی 2-3 دن میں کافی کوئی ایسا سچ پوٹینشیل والا رین نہیں ہے. آئسولیٹڈ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے پنجاب میں بھی, اور جس میں ڈیفینیٹلی لاہور انکلوڈیڈ ہے, گجرانوالہ ہے, لاہور ہے, اور اسلام آباد میں, اور اسی طرح کے پی اور جی پی کشمیر کے علاقوں میں آئسولیٹڈ کوئی ایسا سچ جو ہے نا جس طرح ہو رہی ہیں وہ نہیں ہے. اچھا, یعنی کہ میں نے ریزن بھی بتا دیا کہ اس وقت طوفانی بارش یا پھر خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کے خدشات تو کہیں پر نہیں ہیں ابھی فی الحال. کوئی ایسا وائڈ اسپریڈ والا بارش ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, اور وہ ہوائیں جو مانسون ہوائیں ہیں وہ ویک ہو گئی ہے کافی حد تک, فی الحال کی بات ہے 3-4 دن تک. اچھا, پچھلے سال تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بڑی طوفانی بارش ہوئی تھی کراچی میں جولائی اگست میں, اس بار ایسا نہیں ہے. جی بالکل, یہ جی ابھی فی الحال نہیں ہوا ہے, اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جولائی میں بھی کوئی ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ اس میں کافی ایسے ڈائنامکس ہے مانسون کے, اور کچھ میٹیورولوجیکل انوائرمنٹل فیکٹرز ہے جو ویریٹ کرتے رہتے ہیں, اور جس کی باعث کبھی جنوبی حصوں میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, کہیں ملک کے شمالی حصوں میں ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اگر اسٹیٹسٹک دیکھے مانسون کی پاکستان کی, تو اس میں اسی طرح کبھی یہ جنوبی حصوں میں زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, اور کبھی, اور وہ اسی انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈی جی میٹ محمد ریاض ساتھ موجود تھے. تو کراچی والے جو خوش ہو رہے تھے نا کہ آگے بہت زبردست بارش ہونے والی ہے, کوئی بارش نہیں ہونی, ہلکی فوار ہونی, جو آپ کو پرسوں ترسوں بھی مل گئی تھی, شام میں مل گئی تھی, کل بھی آپ کو تھوڑی بہت مل گئی تھی, وہی ہونی ہے بس, اس سے زیادہ نہیں. بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے, بہت دکھ ہو رہا ہے. کیوں؟ چھتری خریدی تھی آپ نے؟ چھتری خریدنی تھی, کشتی خریدنی تھی, سوچنا تھا, انسٹالمنٹ دینی تھی, خرچہ بچ گیا. یہ سوچیں, مطلب بارش کا انجوائے کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. آپ سوچیں کہ ہم ویسے ہی جو چشمے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ویسے ہی جو ہے وہ دھندلا جاتے ہیں گلاسز جیسے ہی بارش ہوتی ہے. بہت زیادہ بارش انجوائے کرنی ہے آپ نے, دل کرا آپ کا میں پنڈی چلا جاؤں. پنڈی چلے جائیں, بس خرچہ کوئی آپ کا لگے گا کہ 20-25 ہزار آپ کا خرچہ لگے گا, جا کے بارش انجوائے کر کے آ جائیں. کرتے ہیں, شوق بھی پورا ہو جائے گا آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے جناب, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو آور شو. اور اب جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پشاور میں ایک آرٹسٹ کچرا چننے والے بچوں کو پینٹنگ سکھا رہے ہیں. ایک منفرد تھیم کے ساتھ اس مشن کا آغاز کیا ہے. لکھ نہیں سکتے لیکن بنا تو سکتے ہیں. بالکل جی, اور اسی تھیم پر بچوں کے ساتھ خواتین کو بھی آرٹ کی تربیت دی جا رہی ہے, تاکہ وہ نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں بلکہ اس فن سے پیسے کما کر اپنا گھر بھی چلا سکیں. آرٹسٹ ہما جو ہیں وہ 7 سال کی عمر سے مصوری کر رہی ہیں, اور اب انہوں نے اس فن کو دوسروں میں منتقل کرنے کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہے. بالکل, فن پاروں کی نمائش کا انعقاد بھی کیا جائے گا تاکہ اس سے ہونے والی آمدن سے ان بچوں کی مدد بھی کی جا سکے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹسٹ جلوت ہما. اچھا بتائیے گا, بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
لکھ نہیں بنا تو سکتے ہیں. اس مہم کا مقصد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب کا جو اسٹریٹ بوائے ہے, جو کچرا اٹھانے والے لوگ ہیں, جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں, جو ٹرانس جینڈرز ہیں, خواجہ سراب, جو لوگ یہ سب خود کو معاشرے میں کم تر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس پین کی طاقت نہیں, ہم لکھ نہیں سکتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میرا مقصد ہے اور مشن یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ یہ پارٹیسپیٹ کرے, جہاں پہ میں ان کو ٹیچ کروں, سکھا سکوں کہ برش کی طاقت سے بھی یہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک کرامت فرض. اچھا, جیسے بھی آپ نے بتایا بھی, لیکن پھر بھی ہم دوبارہ سے جاننا چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہوں کہ کون سے بچے ہیں, کون سی خواتین ہیں, کیسے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ ان کو یہ فن کی تربیت دیں. میرے پاس ابھی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, اسپیشلی خواتین ہیں, یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں, اس میں اسکول گوئنگ بچیاں ہیں. کافی لوگ اس کو بہت خوشی سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, وہ لوگ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں. پلس میرے ساتھ 5-6 ایسے بچے ہیں جو کہ کچرا اٹھاتے ہیں ہم لوگ کے اسٹریٹ سے ہی, تو وہ بڑی خوشی سے مطلب اس چیز کو سیکھ رہے ہیں. اس میں کافی ان کا میرے ساتھ پارٹیسپیشن ہے اور وہ بہت ایکسائٹیڈ بھی ہے. پلس ان کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ ان کی ایک ایگزیبیشنز کرواؤں گی تاکہ ان کو زیادہ حوصلہ ملے اور یہ اچھے سے اچھا کام کر سکیں. چلیں, بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی اینٹیسپیشن کیا ہے کہ اس مہم سے ان کی زندگیوں پر کیا اور کیسے اثر پڑے گا؟ مجھے گورنمنٹ سے پلس KPK کی گورنمنٹ سے اور حکومت پاکستان سے میری اپیل بھی ہے, پلس تمام وہ مخیر حضرات یا وہ آرٹسٹ یا میک اپ آرٹسٹ جو والنٹیئرلی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, میں اس کو ایک بڑے نیٹ ورک پہ لے کے جانا چاہتی ہوں. یہ نہیں کہ میں صرف KP کے لوگوں کے لیے یہ چیز کرنا چاہتی ہوں, میں پورے پاکستان میں اس کی برانچز بنانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تمام لوگ جو والنٹیئر ہے وہ میرے ساتھ اس میں شرکت کرے, میری اس مہم میں میرا حصہ بنے اور اس کام کو آگے لے کے چلے تاکہ ایک روشن پاکستان ساری دنیا کے سامنے آئے اور ہم ایک نئی چیز اور نئی بات کو دنیا کے سامنے لے کے آئے کہ ہمارا ان پڑھ طبقہ اور ایسے لوگ جو خود کو کسی قابل نہیں سمجھتے وہ اس کو ایک روشن پاکستان اور بہترین مستقبل دے سکتے ہیں. بہت شرمسما, بڑی کمال آپ کی اپروچ ہے. اللہ کرے باقی بھی تمام تو لوگ آپ کی طرح سوچنا شروع کریں. بالکل, ناٹ جسٹ فار دا کڈز بلکہ فار ٹرانسجینڈرز ایز ویل, کہ ان کو بھی جناب آپ اس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں کہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تو کم از کم پینٹنگ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اس کی نمائش کا بھی انعقاد کیا جائے گا اور جب وہ بکیں گی تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. پینٹنگ بہت بڑی کتارسس کی بھی فارم ہے, آپ اپنے پینٹ کے تھرو, اپنے آرٹ کے تھرو کتارسس بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ویسے ایک بڑے مزے کی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ جی میسی نے جب وہ بارسا چھوڑے تھے, تقریباً 21 سال کا ان کا ساتھ تھا, اس کے بعد وہ رو پڑے اور وہ جو رو رہے تھے تو وہ ٹشو سے جسے اپنے بار بار اپنے آنسو پوچھ رہے تھے. اس ٹشو کی جو قیمت لگی ہے آپ کو پتا ہے وہ 16 کروڑ پاکستانی روپے. واقعی؟ یس, وہ ٹشو ہی تھا نا, وہ ٹشو آپ صرف آنسو نہیں پوچھ رہے, ناک بھی پوچھ رہے تھے, دیکھیں ناک بھی پوچھ رہے تھے, لیکن 16 کروڑ امیجن. بہت زیادہ آنر کرتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ کووڈ-19 میں اتنا آنر نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک یہ ہے, اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہمارے پاکستان میں ہمارے سٹارز کے ساتھ اور بہت سے لوگوں اولمپکس کے بعد بہت سے لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا جی ہمارے پاس جو جیولن تھرو بھی ایک گیم تھی, تو ہمارے پاس ایک اچھا ویٹ لفٹر بھی موجود تھا. ویٹ لفٹر موجود تھا تو اولمپک گیم میں پاکستان کی مسلسل ناقص کارکردگی اور پھر ٹوکیو اولمپکس میں خالی ہاتھ واپسی پر حکومت جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے اور ذرائع کے مطابق اعلیٰ سطح پر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن فورنزک آڈٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا. اور PF کو مختلف ایونٹس میں حکومت سے ملنے والی گرانٹس کا آڈٹ کرایا جائے گا. ملک میں کھیلوں کی متوازی تنظیمیں بنانے والے مافیا کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. ایسی تنظیمیں جنہیں ان کے بین الاقوامی سطح پر ان کو لوگوں کو آگے پروموٹ نہیں کر پاتی ہیں, اور خاص طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ہم اسپورٹس بورڈ کی بات کریں وہ بھی انیکٹیو ہے, کس کی کیسے ٹرانزیشن کرنی ہے وہ پتہ نہیں چلتا. 41 آپ کے پاس جو ہیں وہ فیڈریشنز ہیں جو کہ دیکھ رہی ہیں, اور 10 آپ کو یاد ہے فیفا نے پچھلے دنوں ہمارے فٹ بال کی فیڈریشن میں بین بھی لگایا تھا. جل کے وہ فیصل صالح حیات صاحب کو والا معاملہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس کا کیا ہوا تھا. اور ہماری ہاکی فیڈریشن جو کہ ٹائم میں کمال ہوتی تھی وہ بھی فیڈریشن میں کام تو کرے, وہ نظر کہیں نہیں آ رہی. پیسے لگاتے ہیں. سردار سمیع اللہ سے لے کے سہیل عباس سے لے کے عمران بٹ سے لے کے یہ وہ پلیئرز تھے جن کی وجہ سے جناب پاکستان کی ہاکی جانی جاتی تھی. پاکستان ورلڈ چیمپئن بھی رہا اور کئی بار رہا. پاکستان نے اولمپک کا میڈل بھی حاصل کیا تھا, گولڈ میڈل جیتا تھا. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم جناب کوالیفائی بھی نہیں کر پائے, اور جن لوگوں نے کوالیفائی کیا ان کے ساتھ کیا حال ہوا وہ سب کے سامنے. اشفاق بات سنیں, چلیں سب سے ہم نے کرکٹ پہ زور دیا ہے.
क्रिकेट को सबसे ज्यादा वेटेज मिलती है, वहां से भी अच्छी खबर नहीं है। चले जी, यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाजत देने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।